مفتی صاحب کا حجرہ مسجد سے ملحق ہی تھا۔ حجرے کے دروازے دو تھے، ایک مسجد میں کھلتا اور دوسرا کوارٹر میں۔ حجرے میں چٹائی کے اوپر صاف دری بچھی تھی، جوتے اتارنے کی جگہ حجرے سے باہر تھی۔ دری پر ایک بستر بچھا تھا، ایک کونے میں الماری رکھی تھی جو کتابوں سے لباف تھی۔ کپڑوں کے چند جوڑے ہینگر میں دیوار کے ساتھ لٹکے تھے۔ دیواروں پر سفید ڈسٹمپر ہوا تھا، البتہ جہاں لباس ٹنگے تھے وہاں سادہ کپڑا لگا کر پوشاکوں اور دیوار کے درمیان حد فاصل قائم کی گئی تھی۔ مفتی صاحب نے حجرے میں داخل ہوتے ہی مشورہ دیا، بہتر ہوگا آپ نہا لیں، بس سر پر پانی ڈالنے سے احتیاط برتنا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ مفتی صاحب متبسم ہوئے، ضرورت کا تعین تمہاری سوچ نہیں حالت کرتی ہے، آئینہ دیکھو، فقیر لگ رہے ہو۔ وہ تلخ ہوا، اور فقیر لگنا ہی میری منشا ہو تو؟ خود اذیتی اور خود احتسابی میں فرق ہے۔ اگر اپنے کسی عمل پر غصہ ہو، احساس گناہ میں مبتلا ہو، کفارہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے خود کو برباد کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ برہمی سے بولا، کیوں نہیں ہوگا؟ ظلم کرنے والے کو ظلم سہنے پر تیار رہنا چاہیے۔ درست، مگر ظلم کرنے والا خود پر ظلم کرے گا تب بھی اتنا ہی گناہگار ہوگا جتنا کسی دوسرے پر ظلم ڈھا کر ہوگا۔ خود کو اذیت دینا نصارہ کے ہاں جائز ہو سکتا ہے، مسلم کو ایسی اجازت نہیں دی گئی۔ معاویہ نے منہ بنایا، یہ فلسفے پاس رکھیں۔ مفتی صاحب اطمینان سے بولے، یہ فلسفہ نہیں، شریعت ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا۔ یاد رکھو، خود احتسابی کا پھل توبہ کی صورت ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی بربادی کی صورت۔ سزا دینے کا اختیار فرد کے پاس نہیں، عدالت کے پاس ہے۔ اگر خود کو اتنا ہی گناہگار اور مجرم سمجھتے ہو اور ضمیر احتساب کا متقاضی ہے تو خود کو پولیس کے حوالے کر کے اقرار جرم کر لو، عدالت سزا سنا دے گی۔ معاویہ زہر خون ہوا، میرا جرم پولیس اور عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ فی الحال اس بحث کو رہنے دو، نہانے کی تیاری کرو۔ صاف ستھرا لباس اور پاکیزہ بدن بھی انسان کی سوچ میں بہتری لاتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک صاف لباس اور تولیہ اس کی جانب بڑھایا، غسل خانے میں صابن رکھا ہے۔ معاویہ نے بادل ناخواستہ غسل خانے کا رخ کیا جو کوارٹر کے اندر بنا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا مگ جسم پر بہاتے ہی اس کے تصور میں شمائمہ کی برہم نگاہیں ابھریں۔ 2-2.5 دن کی سزا اس کے نزدیک کم تھی۔ وہ معاویہ کو مسلسل خوار اور برباد دیکھنے کی خواہاں تھی۔ معاویہ خفیف اور نادم سا جسم پر پانی کے مگ انڈیلتا رہا۔ ٹھنڈے فرحت بخش پانی نے مایوسی کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ 2-3 بار جسم پر صابن رگڑ کر اس نے کئی بالٹیاں پانی جسم پر بہایا تھا، چہرے کو بھی اچھی طرح مل مل کر دھویا تھا۔ مفتی صاحب کا قد اس سے ذرا چھوٹا تھا، لیکن شلوار قمیض ایسا لباس ہے جس پر قامت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسے دیکھ کر مولوی صاحب ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بے ساختہ ہونٹوں سے نکلا، ماشاءاللہ، مصور نے کتنی پیاری صورت بنائی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، مگر اعمال بہت برے ہیں۔ مولوی صاحب نے ترغیب دی، انہیں سدھارنا تمہارے بس میں ہے دوست۔ شام کی اذان بلند ہوئی۔ مفتی صاحب کی آواز میں عجیب کشش، مٹھاس اور لذت بھری تھی۔ خوبصورت آواز اور اذان کے بول معاویہ کو سکون دے رہے تھے۔ جانے کتنے عرصے سے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ بچپن میں مولوی صاحب نے نماز بھی یاد کروائی تھی، قرآن بھی پڑھا تھا۔ لڑکپن میں کبھی کبھار نماز پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، لیکن اب تو عرصہ ہوا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا۔ وضو کا طریقہ بھی اجمالاً ہی یاد تھا۔ کوشش کے باوجود وہ نماز کو نہ اٹھ سکا تھا۔ عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ دماغ میں غالب کا شعر گونجا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پھر اسے مفتی صاحب کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ گرمیوں کی وجہ سے جماعت مسجد کے صحن میں ہو رہی تھی۔ مفتی عثمان شاہ خوش آواز قاری تھا، اور قرآن کو پڑھنے والا ماہر ہو تو سننے والوں کے دل پر اتنی گہری چوٹ لگاتا ہے کہ آنکھوں سے بے اختیار پانی رواں ہو جاتا ہے۔ اسے معافی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بھی دل لطف اور لذت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مفتی صاحب حجرے میں آ گیا۔ اس کی آمد سے پہلے معاویہ آنسو صاف کر چکا تھا۔
اس نے معاویہ کو نماز پڑھنے کا کہا تھا، نہ اس کے نماز نہ پڑھنے پر کوئی باس پرس کی تھی اور نہ ناگواری و بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ بھوک تو نہیں لگی؟ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کھانا تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ کہاں سے؟ وہ بے ساختہ مستفسر ہوا۔ مفتی صاحب بے نیازی سے بولا، کسی مقتدی کے گھر سے۔ یہ اہتمام مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ ہے۔ معاویہ کو کریت ہوئی۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ شادی وغیرہ کا بکھیڑا نہیں پالا؟ اور مولوی صاحب نے بے جھجک کے اپنے بارے میں تفصیل بتا دی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مفتی سید عثمان احمد شاہ والدین، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی دولت سے تہ دامن تھا۔ والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش دور پار کے رشتہ دار نے کی تھی، جو مسجد عائشہ صدیقہ کے امام تھے۔ مولوی خیر الدین کے اپنے 2 بیٹے تھے۔ سید عثمان شاہ کی پرورش بھی انہوں نے بیٹے کی طرح کی تھی۔ تینوں بچوں کو انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے سگے بیٹے دینی علوم میں کماحقہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ دونوں نہ تو حفظ کر پائے اور نہ درس نظامی کے حصول کی سنجیدہ کوشش کر سکے۔ اسکول کی تعلیم میں وہ نسبتاً بہتر تھے، البتہ سید عثمان احمد شاہ نے اپنے کھرے سید ہونے کا ثبوت دیا۔ اسکول کی تعلیم کے ساتھ وہ قاری، حافظ اور مفتی بھی بن گئے۔ خیر الدین کی وفات پر عثمان شاہ نے مسجد سنبھال لی تھی۔ مولوی خیر الدین کے بیٹے 2-3 سال عثمان شاہ کے ساتھ ہی رہے اور پھر اپنا مکان بنا کر علیحدہ ہو گئے۔ عثمان شاہ کے ساتھ ان کے معاملات اب بھی خوشگوار تھے۔ خیر الدین کی بیوی بھی اسے بچوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کبھی کبھار انہیں ملنے چلا جاتا تھا۔ آج بھی نماز ظہر کے بعد اپنی منہ بولی ماں ہی کو ملنے گیا تھا کہ واپسی پر معاویہ سے ٹاکرا ہو گیا۔ معاویہ کو کریت ہوئی۔ میں نے گھر والی کا بھی پوچھا تھا۔ مولوی صاحب کی دل گرفتہ آواز ابھری۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 5 ماہ ہو گئے ہیں اسے رخصت کیے ہوئے۔ اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنے مختصر وقت کو ملی تھی۔ معاویہ نے مشورہ دیا، دوسری شادی کر لیتے۔ سید عثمان شاہ ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، کسی بھلے ماس نے اپنی صاحبزادی کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل سمجھا تو انکار نہیں کروں گا۔ تبھی ایک لڑکا اجازت مانگ کر داخل ہوا۔ اس نے کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ السلام علیکم قاری صاحب کہہ کر اس نے برتن رکھے اور واپس لوٹ گیا۔ چلے بھائی، اپنا رزق پہنچ گیا ہے۔ کپڑے کا دسترخوان بچھا کر سید عثمان شاہ نے اسے دعوت دی۔ معاویہ کھسک کر دسترخوان کے قریب ہو گیا۔ نہ جانے گھر والوں کو مہمان کی آمد کا پتہ تھا یا روزمرہ ہی زیادہ روٹیاں بھیجنے کی تھی کہ دونوں کا پیٹ بھرنے کے بعد بھی ایک آدھ روٹی بچ گئی تھی۔ چائے کا راشن حجرے میں موجود تھا۔ دسترخوان لپیٹ کر وہ چائے بنانے لگا۔ ان کے چائے پینے تک عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ عثمان شاہ وضو کرنے باہر نکل گیا۔ معاویہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ نماز کی دعوت دی گئی، نہ اسے خود ہمت ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب درس قرآن دیتے تھے۔ نماز کے بعد لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ سید عثمان شاہ خوبصورت آواز میں تعوذ التسمیہ پڑھ کر تلاوت کرنے لگے۔ اس کی جادو بھری آواز پر معاویہ کی سماعتیں بھی اس جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ تلاوت کے بعد وہ ترجمہ کرنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ بے شک وہ تو بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور کہیں سے تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ آج ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 اور 54 کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلی آیت وہ ہے جس کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ پہلی آیت میں امید دلائی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، حوصلہ عطا ہوا ہے، تسلی دی گئی ہے، اور دوسری آیت میں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہم کیسے اس خوشخبری کے مصداق بن سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے قبیح اعمال، برے افعال اور کثیر گناہوں سے جہنم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور شیطان جسے اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں پہنچا دے۔ اس زمن میں ابلیس ملعون کوئی دقیقہ فیروز گزاشت نہیں کرتا۔ انسان کی فطرتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ ایسے کاموں میں ملوث کر دیتا ہے جو انسان کی ضمیر پر بوجھ بن جاتے ہیں۔
اور گناہ کا سب سے بڑا وبال ہی یہ ہے کہ انسان کو کم ہمت، خدا کی رحمت سے مایوس اور نیکیوں سے بے رغبت بنانا ہے۔ حالانکہ کسی انسان سے گناہ کا وقوع ہونا اچنبھے اور حیرانی کی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ پر ڈٹ جانا غلط اور ابلیس کا طریقہ ہے۔ معصوم ان الخطا صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، مگر اس مقدس جماعت کو بھی معصومیت کا درجہ عنایت نہ ہوا۔ البتہ رحیم و کریم مالک نے انسان کی نجات کو ایک ایسا عمل عطا فرما دیا جو اس کے تمام گناہوں کو ایسی بے کنی کرتا ہے کہ شیطان مردود سر میں خاک ڈالتا ہے، حسرت اور افسوس سے بلبلاتا رہ جاتا ہے، اور وہ عمل ہے توبہ کرنا، اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد توبہ کہلاتا ہے۔ اگر ایک انسان سچے دل سے عہد کرتا ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہوتی، ایسے شخص کو اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور گناہوں سے پاک ہونے کا انعام ہے، جیسا اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیت 68 سے 70 میں اللہ کے بندوں کی خصوصیات بتاتے ہوئے ارشاد ہوا، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص جسے قتل کرنا اللہ نے منع کیا ہو بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جب مالک بخشنے والا اعلان کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، امید اور حوصلہ بڑھا رہا، وعدے وعید فرما رہا ہے، پھر ہم لینے والے کیوں نہ بنیں؟ انسان اپنے گناہوں کو بہت بڑا جانتا ہے، لیکن کریم و رحیم مالک فرماتا ہے، تیرے گناہ جتنے بڑھ جائیں میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اور میری رحمت کے سائے میں آ جا، گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ انہیں نیکیوں سے بدل دوں گا، جیسے احادیث و آثار میں ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ پاک کے سامنے لایا جائے گا، اس کے بڑے بڑے گناہوں اور کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے باز پرس ہوگی، اور وہ ایک گناہ کا بھی انکار نہیں کر سکے گا، تمام کا اقرار کرے گا۔ آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی۔ اب تو اس کی بانچیں کھل جائیں گی اور وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں یہاں نہیں پاتا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مسوڑے نظر آنے لگے۔ ایک بار بہت ضعیف اور بوڑھے شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اس کی بھویں آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری، کوئی گناہ، کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی۔ میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ کیا میری بخشش کی بھی صورت ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تیری تمام برائیاں، گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا، اور جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں بھلائیوں میں بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے بڑے سب گناہ صاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، سب کے سب۔ اور وہ شخص خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ بھائیو، توبہ ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کا منہ کالا کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے۔ جو بیت گیا اس پر ندامت کا احساس ہے۔ اپنے اعمال و افعال پر شرمندہ ہو تو اپنے پاک پروردگار کے سامنے اعتراف کرو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرو۔ وہ معاف کرنے پر تیار بیٹھا ہے، دیر تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، وہ تو معاف فرمانے میں ایک لہجہ کی بھی دیر نہیں کرتا۔ سید عثمان شاہ صاحب کا دل نشین لہجہ معاویہ کے دل میں نئی جو جگا رہا تھا۔ اس کی مایوسی اور اداسی کو آثر و امید کی راہ نظر آ گئی تھی جو کامیابی کی منزل تک پہنچتی تھی۔
یقیناً مفتی صاحب نے آج درس قرآن کا موضوع خصوصی طور پر معاویہ کی خاطر منتخب کیا تھا۔ جب وہ حجرے میں لوٹا تو سوالات کی لمبی فہرست کے ساتھ معاویہ کو منتظر پایا۔ اس کے ہر سوال کا جواب مولانا صاحب کے پاس موجود تھا، اور تبھی معاویہ کو لگا اس کا زخمی ہو کر عثمان شاہ صاحب کے پاس آنا محض اتفاق نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اپنے گم کردہ راہ بندے کی رہنمائی کو مولوی صاحب کو بھیجا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا تھا، لیکن عثمان شاہ بندہ پیشانی سے اس کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ گرمیوں کی مختصر رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مولوی صاحب نے تہجد کی نماز کی تیاری پکڑی تو معاویہ وضو کا طریقہ سیکھنے اس کے ہمراہ ہو لیا۔ مولوی صاحب نے اسے 2 رکعت نماز اپنی نگرانی میں پڑھائی اور معاویہ نے کامیابی کے رستے پر پہلا قدم بڑھا دیا۔ صبح کی نماز کے بعد چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھنے آتے تھے۔ معاویہ بھی نورانی قاعدہ لے کر مولوی صاحب کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ عثمان شاہ کے چہرے پر مسرت بھرا تبسم نمودار ہوا اور معاویہ کی الف با دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر سلیم اختر سلجھا ہوا اور اعلیٰ ذوق کا مالک تھا۔ عمر کے تفاوت کے باوجود عثمان شاہ سے اس کی گہری دوستی تھی، تبھی معاویہ سے بے تکلف ہونے دیر نہ لگی تھی۔ معاویہ نے اپنی نجی زندگی کے بارے عثمان شاہ صاحب کو رازدار بنایا تھا اور نہ اس کے جاننے کا اشتیاق ظاہر کیا تھا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے بھی اس بارے کوئی ذکر نہ چھیڑا تھا۔ مفتی صاحب کو تنخواہ کی مد میں گزارے لائق ہی رقم ملتی تھی۔ کچھ رقم حفظ القرآن و تجوید پڑھنے والے بچوں سے فیس کی شکل بھی موصول ہو جاتی۔ معاویہ کے نزدیک یہ بہت کم معاوضہ تھا، لیکن قناعت پسند مفتی صاحب اسے اپنی ضرورتوں سے زائد سمجھتے تھے۔ چونکہ بیوی بچے نہیں تھے اور کھانا مقتدیوں کے گھر سے آ جاتا تھا، اس وجہ سے قریباً تمام رقم بچت میں جاتی۔ معاویہ کے لیے لباس اور چند ضروری اشیاء کی خریداری مولوی صاحب نے بڑے شوق سے کی تھی۔ کہاں تو معاویہ اس کے ساتھ آنے پر تیار نہیں تھا، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی، بلبل کو باغ، طالب علم کو لائبریری یا عاشق کو وصل کی رات لگتی ہے۔ اس نے مولوی صاحب کے ساتھ حجرے میں پکے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہاں آرام، سکون، چین، آسودگی، راحت اور اطمینان مل رہا تھا۔ البتہ شمائمہ رانی کی یاد کو وہ اب تک دل سے نہیں جھٹک سکا تھا۔ وہاں آئے مہینہ ہونے کو تھا اور اسے یقین تھا کہ شمائمہ اب کسی اور کی ملکیت بن چکی ہوگی۔ دوسرے کی امانت کو دل اور دماغ میں بسانا اور اس کی یاد سے اپنے خیالات کی محفل کو آباد رکھنے کو غلط جاننے کے باوجود اسے بھلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے پوری توجہ دین سیکھنے اور عبادت پر لگا دی۔ جتنی دیر وہ عبادت میں مصروف رہتا، سکون القلب میسر رہتا، مگر جو ہی بستر پر کمر رکھتا، دشمن جاں کود کر خیالات میں آ دھمکتی۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے والی برہمی اور درشتگی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ معاویہ کی نئی روش پر خوش تھی۔ سپنوں کی دنیا میں وہ شمائمہ کے ساتھ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا۔ وہ ڈھیروں باتیں کرتے، اس کی مترنم ہنسی سماعتوں میں رس کھولتی، روشن چہرہ، کشادہ جبیں، سیاہ زلفیں اور سانے میں ڈھلا نقرہئی بدن آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامنے کا بھی برا نہیں مناتی تھی۔ گورے ہاتھوں کا لمس معاویہ کو گلاب کی پتیوں کی طرح ملائم لگتا، اور جب آنکھ کھلتی تو کئی لمحے تک وہ اسے سامنے نظر ہی آتی رہتی۔ اس نے داڑھی کٹانا بھی ترک کر دیا تھا، اور پھر مفتی صاحب کی ہدایت پر وہ اذان دینے لگا۔ محلے کے لوگ اسے امام صاحب کا قریبی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ مفتی صاحب نے بھی کبھی تردید نہیں کی تھی، بلکہ وہ معاویہ کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا، مفتی صاحب، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں خود کو زیادہ مصروف رکھ سکوں؟ وہ متبسم ہوا، پہلے بھی کچھ کم مصروف نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملے، اور جب بستر پر لیٹوں تو سوائے سونے کے کوئی سد بت نہ رہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا، کیا بہت یاد آتی ہے؟ معاویہ نے تعجب سے گھورا اور پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، زندہ ہے یا؟ معاویہ نے گھبراتے ہوئے قطع کلامی کی۔ اللہ پاک نہ کرے اسے کچھ ہو۔ عثمان شاہ نے ندامت ظاہر کی، معذور خواہ ہوں۔ معاویہ موضوع کی طرف پلٹا، کچھ پوچھا تھا؟ عثمان شاہ نے اطمینان سے مشورہ دیا، بہترین آدمی بن جاؤ۔ معاویہ ہنسا، بہترین بننا تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ عثمان شاہ فلسفیانہ انداز میں بولا، تمنا کا بیج عمل کے پانی ہی سے پھوٹ کر
تناور درخت بنتا ہے۔ معاویہ نے اشتیاق ظاہر کیا، بہترین کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ میرا مشورہ ہے آپ حفظ کرنا شروع کر دیں، اس سے بہترین مصروفیت کوئی نہیں، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ مشغلہ کوئی نہیں۔ معاویہ کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، کیا یہ ممکن ہے؟ عثمان شاہ وثوق سے بولا، آپ کا کام خلوص نیت سے کوشش کرنا ہے، آسانیاں پیدا کرنا اس کا کام جس کے صرف ارادے سے ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ معاویہ نے مایوسی ظاہر کی، میں تو ناظرہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ حفظ شروع کرو، رفتہ رفتہ آسانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اگلی صبح سے معاویہ نے مولوی صاحب کے مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ وہ ایسا طالب علم تھا جو اپنے استاد کا شاگرد ہی نہیں، قریبی دوست بھی تھا، جو نہ صرف دن کو ہمراہ ہوتا بلکہ رات کو بھی جدا نہ ہوتا، اور استاد بھی ایسا جو عالم و عمل تھا۔ وہ معاویہ کو حفظ کے ساتھ ترجمہ و تشریح بھی پڑھانے لگا۔ معاویہ نے بچپن سے سنا تھا کہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے یہ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ کلام پاک کا موضوع انسان کی ذات ہے، انسان کو اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اللہ پاک انسان سے کیا چاہتا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کامیابی کا حصول کیسے ممکن ہے، ناکامی کیوں کر مقدر بنتی ہے، رحمان کا رستہ کون سا ہے، شیطان مردود کس راہ پر کھینچتا ہے، عزت کون دیتا ہے، ذلت کس کے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیوں چھوڑنا ہے، کس لیے بچنا ہے، ہر سوال کا جواب، ہر شبے کا ازالہ، ہر الجھن کا حل، ہر اونچائی کا بیان، ہر پستی کا ذکر، زندگی گزارنے کا ایسا آسان، بادلیل اور مکمل بیان جس میں کوئی الجھن موجود نہ ہو، سوال ذہن میں اٹھے اور حاضر جواب ہو، پریشانی پیدا ہو اور حل نظر کے سامنے ہو، آسان فہم مثالیں، عبرت آمیز قصے، سبق آموز واقعات، بیش بہا نصیحتیں، بیش قیمت مشورے، خوشخبریاں اور تنبیہات، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اس کی کوشش نے عقیدت کا چولا پہنا، عقیدت شوق بنی اور شوق نے مشغلے کا روپ دھار لیا۔ اس نے پڑھا، اور دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور جب گریبان میں جھانکا تو اسے ذرا بھی بے سکونی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے پڑھا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور لگا اس کی مشکلیں اب آسانیوں میں ڈھلنے لگی ہیں۔ اس نے پڑھا، اور البتہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو سمجھے، اور اب اسے بھی قرآن مجید بالکل آسان لگ رہا تھا، یاد بھی آ رہا تھا، سمجھ بھی آ رہا تھا۔ اس نے پڑھا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور پھر حساب کرنے بیٹھا تو گنتی بھول گئی، کتنی نعمتیں تھیں، کتنے انعام اور بے بہا رحمتیں تھیں جو ہر آن بارش کی طرح برس رہی تھیں، مگر اس نے کبھی حساب ہی نہیں کیا تھا۔ اور انسان ان تمام نعمتوں کا حساب کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب بھی اسے قرآن ہی نے دیا۔ اور انسان پر خدا کی مار کیسا ناشکرا ہے۔ بلا شک و شبہ یہ حقیقت ہے، خود اس نے بھی تو ہمیشہ ناشکری ہی کو اپنایا تھا۔ اس نے پڑھا، اور اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ تب اس کی نظر خود پر پڑی اور معلوم ہوا انسان تو سراپا کمزوری ہے، نہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، نہ پیاس، اور جو کھا پی لے تو اس کے نکالنے کی فکر میں پڑ جائے، نہ سردی کی سہار، نہ گرمی کا تحمل، درد و غم، تکلیف و اذیت، بیمار اور روگ سے شکست خوردہ، تھکن، نیند، اونگ، بول و براز، ڈر، خوف، لالچ جیسی سدا بہار کمزوریوں کا پتلا، بے شک انسان سراپا کمزوری ہی تو تھا۔ اس نے پڑھا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ کے اور کوئی نہیں، اور اگر اللہ پاک تمہیں نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس سے وہ کیسے اختلاف کر سکتا تھا؟ بلا شبہ جب مالک نے تکلیف کا فیصلہ کیا تھا تو مال و دولت اور اثر و رسوخ بھی کسی کام نہیں آیا تھا، وہ تھانے میں گزاری ہوئی رات کیسے بھول سکتا تھا؟ اور جب توبہ کر کے حصول رحمت کو جھولی پھیلائی
تو لگا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب اس نے خود کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تو کیسے مکھن سے بال نکلنے کی طرح اسے ذلت و رسوائی سے نکال کر اپنے گھر مہمان بنا کر رکھ لیا۔ اور اس نے پڑھا، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاک باز عورتوں کے لائق اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق۔ دل سے بے ساختہ نکلا۔ شمیمہ رانی پاکیزہ اور نیک تھی، تبھی اللہ پاک نے اسے مجھ جیسے غلیظ اور بدکار سے بچا لیا۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے، معلوم ہی نہ ہوا سال کیسے بیت گیا۔ علم کے حصول کے ساتھ اسے اپنے خسارے اور نقصان کا احساس بھی روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، اور یہی احساس تھا جس نے اسے گھر واپسی سے روکے رکھا۔ ڈرتا تھا کہ ماں باپ پرانی زندگی کی طرف گھسیٹیں گے جو اب عذاب محسوس ہوتی تھی۔ شمیمہ رانی کی یاد ایک کسک کی صورت پہلو میں زندہ تابندہ تھی، لیکن اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا اور اچھی طرح جان لیا تھا کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہ تو ایک پتا ہلتا ہے اور نہ زمین پر پڑا کوئی تنکا جگہ تبدیل کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر انتظام خود کرتا ہے۔ آگے فرمایا، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً جب لکھنے والے نے شمیمہ کو اس کی قسمت میں لکھا ہی نہ تھا تو کیسے مل سکتی تھی؟ البتہ دل میں پھیلے سکون کو محسوس کر کے لگتا تھا شمیمہ نے اسے یقیناً معاف کر دیا ہوگا۔ ثالثہ باجی بھی اس کی مناجات کا مستقل حصہ تھیں۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ ثالثہ سے بات کر کے اپنی خیریت سے مطلع کر دے، مگر ساتھ ہی یہ سوچ تنبیہ کرتی کہ ثالثہ فوراً اس کی واپسی کا مطالبہ کرے گی، بلکہ اسے مجبور کر دے گی۔ اس کا حکم ٹالنا معاویہ کے لیے ممکن نہ رہتا، اور گھر لوٹ کر وہ حصن مکمل کر پاتا نہ اس کی طرح سکون محسوس ہوتا۔ شمیمہ رانی کی یادوں سے لڑنے کو مفتی صاحب کا سہارا غنیمت تھا۔ وہ واپس نہ جانے کے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ مفتی صاحب کے ساتھ اس کی دوستی اور محبت آئے روز بڑھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ عظیم انسان تھا۔ ڈاکٹر سلیم اختر سے بھی قریباً ہر نماز میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک رات درس قرآن میں مفتی صاحب نے نکاح کا بیان کیا، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ تلاوت اور ترجمہ کر کے وہ تشریح کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء کی سنت ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس شادی وغیرہ امور میں سے کسی چیز کی قدرت نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نکاح نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر صوم کا اہتمام ضروری ہے۔ نکاح کے بارے چند اور احادیث بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب سمجھانے لگے، نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن مجید نے طاقتور ہونے اور عورت کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت رکھنے پر 2، 3 اور 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ البتہ خوف ہو کہ عورتوں کے درمیان انصاف نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک شادی بہتر ہے، اور یاد رکھیں، شادی عام ہوگی تو زنا میں کمی ہوگی، اور شادی پر قطعاً ہوگی اسے مشکل بنایا جائے گا۔ اتنی رسوم و رواج شامل کر دیے جائیں گے کہ شادی کرنا ہی دشوار ہو جائے گا، تو پھر جو راستے نمودار ہوں گے۔ بزرگ کہتے ہیں، شادی کے شین کے 3 نکات ہٹا دو، یعنی شادی کو سادی کر دو۔ شادی جتنی سادی ہوگی اس میں اتنی برکت ہوگی۔ بلا شبہ اس معاملے میں ہمارا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی تو بیٹی کی عدت گزرتے ہی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میری بیٹی سے نکاح فرما لے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ ان کی شریک حیات رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں،
ان کا انہی دنوں انتقال ہوا تھا، اس لیے حضرت عثمان نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنی شریک حیات کی وفات کا گہرا دکھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھیوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفصہ کو میں عثمان سے اچھا خاوند بتا دیتا ہوں اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود نکاح فرما لیا۔ اسے کہتے ہیں شادی کا سادہ ہونا۔ ہم نے اتنے رسم و رواج اور بکھیڑے پال رکھے ہیں کہ شادی کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، اور ان سب رسم و رواج کا مقصد سوائے ریاکاری اور دکھاوے کے کچھ نہیں ہے۔ عثمان شاہ کافی دیر شادی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا رہا۔ اگلے دن معاویہ مفتی صاحب کو سبق سنا کر فارغ ہوا تھا کہ ڈاکٹر سلیم اختر کا بلاوا آ گیا۔ اس نے معاویہ کو اپنی مکتب پر بلایا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ معاویہ کو حیرانی ہوتی۔ مفتی صاحب سے اجازت لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مددگار لڑکے کو چائے لانے کا بھیجا اور معاویہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حکم کریں ڈاکٹر صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ نشست سنبھالتے ہوئے معاویہ بے تکلفی سے مستفسر ہوا۔ ڈاکٹر سلیم اختر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بس آپ کو مطلع کرنا تھا کہ میری صاحبزادی ملینہ سلیم نے 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں، الحمدللہ خوش شکل اور سگڑ بچی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، معاویہ نے ہکلاتے ہوئے تھوک نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے شمیمہ رانی کا روشن چہرہ ابھر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی، میرا خیال ہے مولانا صاحب کے قریب آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ان تک یہ خواہش پہنچا دیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ ڈھونڈ نہیں پایا۔ شاید خود کہہ دیتا مگر ڈرتا ہوں وہ شرما شرمی ہاں نہ کر دیں، اور آپ کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے زحمت دی ہے۔ آپ اپنے انداز میں ان کا ارادہ جاننے کی کوشش کریں۔ ان کی شریک حیات کو بچھڑے 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے اتنا سوگ کافی ہے۔ معاویہ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے مسرت سے بولا، بلا شبہ مفتی صاحب کو شادی کی ضرورت ہے۔ چائے پی کر وہ واپس آ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے معاویہ نے اس موضوع کو چھیڑا، مفتی صاحب رات کے درس میں آپ نے شادی کے بارے میں بڑی اہم باتیں بتائیں، لیکن معاف کرنا آپ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ عثمان شاہ متبسم ہوا، کیسے بھلا؟ معاویہ اطمینان سے بولا، غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے اس شادی کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو سننے والوں کو اعتراض ہوگا۔ عثمان شاہ نے کہکہ لگایا، یار کوئی سرپرست ہے نہیں، ایک منہ والی ماں ہے جو خود چلنے پھرنے سے معذور ہے، تو آپ ہی کوئی بندوبست کر دیں۔ معاویہ سرت سے بولا، ٹھیک ہے، کیسی لڑکی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، عورت سے نکاح 4 باتوں کا لحاظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت کی طرف نظر کرتا ہے، کوئی اعلیٰ نسب یعنی اونچے گھرانے کی لڑکی ڈھونڈتا ہے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو لڑکی کی دینداری دیکھ کر نکاح کرے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، عصر کی نماز پڑھ کر چلیں گے۔ عثمان شاہ ہنسا، بھائی دھیان سے، ہمارے ہاں دیندار لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس عمل پر پیروی کرنے میں خاصے سست رہے ہیں، اور نااہل ہونے کے باوجود جو مرتبہ ملا ہوا ہے اسے خاک میں ملانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جب مجھے سرپرست تسلیم کر لیا ہے تو متفکر ہونا چھوڑ دیں۔ عثمان شاہ سنجیدگی سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دوست، لیکن یاد رہے آپ خود بھی اب تک کنوارے ہیں اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے بارے میں سوچوں۔ معاویہ نے دلیل دی، پہلے بڑے کی باری آتی ہے۔ وہ ہنسا اور پھر معاویہ کی آنکھوں کے سامنے دشمن جاں کی چھبی ابھری۔ اگر کوئی بہت اچھی لگے اور وہ آپ کو ناپسند کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عثمان شاہ نے جان چھڑائی، ایسی حالت میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ معاویہ مستفسر ہوا، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ مفتی صاحب صاف کوئی سے بولا، کچھ باتوں میں شریعت فرد کو پابند نہیں کرتی۔ اگر کوئی عورت مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر یا مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ سوچے کہ محبوب کو شریعت زبردستی اس کا حکم ماننے کا حکم دے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف شادی کا تصور ہے، اور وہ بھی زوجین کی باہمی رضامندی کو مد نظر رکھ کر۔ کسی ایک فریق کے انکار سے یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔
لڑکی یا لڑکے پر شادی مسلط کرنا غلط فعل ہے جس کی اجازت شریعت والدین کو بھی نہیں دیتی۔ حدیث پاک میں ایک خاص واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی جان سیدہ مطہرہ منزہ اور مصفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرما دیا۔ وہ حضرت مغیث کے نکاح میں تھیں جو غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزاد ہونے کے بعد با اختیار تھیں کہ حضرت مغیث کے نکاح میں رہتیں یا علیحدگی اختیار کرتیں، لہذا آپ نے علیحدگی کا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں مغیث کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پھر رہا ہے اور رو رہا ہے اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس کیا تمہیں بریرہ سے مغیث کی محبت اور مغیث سے بریرہ کی نفرت پر تعجب نہیں ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو فرمایا، کاش تو مغیث کے پاس لوٹ جاتی، وہ تیرے بچے کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا، جانتا تھا کوئی ایسا ہی حکم ہوگا، اس لیے پوچھ نہیں رہا تھا۔ عثمان شاہ کو اس کی کہانی جاننے کا شوق ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی آپ جیسے وجیح اور پرکشش مرد سے کیسے نفرت کر سکتی ہے۔ معاویہ نے گہرا سانس لیا، میرے اعمال و افعال سے ناواقف شخص کا حیران ہونا تو بنتا ہے۔ عثمان شاہ نے اسے تسلی دی، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ معاویہ نے حسرت ظاہر کی، اگر کسی اور کی منکوحہ بن گئی ہو تو کیا اس کی تمنا کرنا غلط ہے؟ بہت زیادہ غلط ہے۔ بس اللہ پاک سے صبر مانگو، سکون قلب طلب کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرو اور جان جاؤ کہ دنیا عارضی ہے۔ کسی عورت کی محبت آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی حوریں سجا رکھی ہیں جو ہمیشہ جوان سدا کنواریاں رہیں گی، ایسی نعمتیں سنبھال رکھی ہیں جنہیں نہ پہلے چکھا گیا اور نہ دیکھا گیا۔ معاویہ بے بسی سے بولا، آپ نے سچ کہا، لیکن دل پر اختیار نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر کوئی شخص کوشش کے باوجود بھول نہ پائے، یاد نہ کرنے کے باوجود سب سے زیادہ یاد آئے، تب بندہ کیا کرے؟ سپنے دیکھنا تو بس سے باہر ہوتا ہے نا، اور آپ ہی سے سنا ہے، خوابوں پر حدود و قیود لاگو نہیں ہوتی۔ عثمان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، انسان سے اختیاری عمل کا حساب ہوگا، بس اپنی سی کوشش کرتے رہو۔ مفتی صاحب، توبہ کرنے پر اللہ پاک اتنے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، تو انسان معذرت کرنے پر کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یار، اللہ کے رحم و کرم اور انصاف اور انسان کے ظرف کا تکابر کر رہے ہو۔ انسان کے افعال اپنے احساسات کے تابع ہوتے ہیں، غم، غصہ، مسرت، خود غرضی، بدلہ لینے کی خواہش اور ایسی بہت سی کمزوریوں کے زیر اثر رہ کر فیصلہ کرنے والا بھلا کب انصاف کر سکتا ہے؟ مفتی صاحب، سنا تھا محبت بیرونی عوامل کا اثر قبول نہیں کرتی، چاہنے والے اپنی چاہت کو چھپا نہیں سکتے، اس پر پردہ ڈال تو سکتے ہیں مگر دل سے محو نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب نے لا علمی ظاہر کی، اس بارے مسئول کا علم اسرائیل سے بھی گیا گزرا ہے۔ شادی نہیں کروں گا۔ معاویہ کے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، نکاح نصف ایمان ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض یعنی روگردانی یا پرہیز کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ شادی کر کے کسی شریف لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ محبت اختیاری فعل نہیں ہے بھائی، نہ شریعت زور دیتی ہے کہ بیوی سے عشق کرو، حکم یہ ہے کہ بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس سے ہمدردی اور محبت سے پیش آؤ، اسے اپنا دوست سمجھو اور بس۔ علماء سے سنا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تکیے پر سر ٹیک کر معاویہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں کہ جان چھڑانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ اسے نہیں سوجا تھا۔ مفتی عثمان شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی تکلیف کی تھی،
نماز عصر کے بعد ان کا معمول چہل قدمی کا تھا۔ سڑک عبور کر کے ایک عوامی پارک بنا تھا۔ ٹہلتے ہوئے وہ گپ شپ بھی کرتے اور پارک میں کھیلتے بچوں کا لڑائی جھگڑا، چیخ و پکار، شور شرابے کو دیکھ کر محظوظ بھی ہوتے، بلکہ کبھی کبھار انہیں ثالث کا کردار بھی ادا کرنا پڑ جاتا۔ اس دن مسجد سے نکلتے ہوئے معاویہ بولا، آج ضروری کام سے جانا ہے۔ مفتی صاحب نے منہ بنایا، عصر کے وقت فضول کاموں سے پرہیز کیا کرو۔ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ معاویہ نے فلسفیانہ انداز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ دہرایا۔ مفتی صاحب کھلکھلا کر ہنسے۔ میاں بہت تیز جا رہے ہو۔ معاویہ اطمینان سے بولا، مولویوں سے مکالمہ کرتے وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کے مکان تک پہنچ گئے تھے۔ اس کی روزمرہ معاویہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ عصر پڑھ کر گھر چائے پینے جاتا اور پھر مدب کا رخ کرتا۔ اسے دروازے کی گھنٹی بجاتے دیکھ کر مفتی صاحب نے قدرے بیزاری سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے ملنے ہی کو شام کی چہل قدمی سے بہتر سمجھ رہے ہو تو مجھے سخت بلکہ شدید اختلاف ہے۔ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا، اگر کوئی کم عمر لڑکی سے شادی کر لے اور لڑکی اس کی پہلی بیوی کے بچوں سے چھوٹی ہو تو اولاد کے لیے لڑکی کی کیا حیثیت ہوگی؟ مفتی صاحب نے حیرانی سے کہا، وہ ان بچوں کی ماں کہلائے گی، اور اس مرد کی پہلی اولاد کو اسے ماں بلانا اور اس کی عزت و احترام ضروری ہے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، شکر ہے، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کم درجہ اور کم عمر زیادہ حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے۔ کوئی بے وقوفی؟ مفتی صاحب کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور وہ معاویہ کو سمجھانے ہی لگا تھا کہ ڈاکٹر سلیم اختر نے باہر جھانک کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ آپ لوگ اس وقت؟ ڈاکٹر نے حیرانی کا اظہار کیا۔ معاویہ نے کہا، باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس وقت خصوصی چائے نوش فرماتے ہیں، ایسی چائے جو آپ کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، تبھی آپ شام تک مریضوں کو نپٹا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر ہنسا، صحیح سنا ہے، لیکن زیادہ تحقیق کرتے تو معلوم ہوتا میں اس وقت چائے میں کسی کو شریک کرنے کی سخاوت سے آج تک محروم رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی ارادہ ہے۔ معاویہ ترکی بدرکی بولا، ارادے اور قسمیں ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں بزرگوں۔ گہرا سانس لے کر ڈاکٹر صاحب اندر کی طرف متوجہ ہوا۔ پردہ کر لو، مہمان آئے ہیں۔ اور پھر لمحہ بھر توقف کے بعد دروازے سے ایک جانب ہوتے ہوئے بولا، تشریف لائیں۔ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مفتی صاحب نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پاس رہنے کا اشارہ کیا۔ معاویہ کے انداز سے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے اسے منع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ سادگی لیے ہوئی تھی۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بولا، غالباً یہ آپ لوگوں کی چہل قدمی کا وقت ہوتا ہے۔ معاویہ بولا، کچھ ضروری کام چہل قدمی سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب مسلسل خاموش تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے آنکھیں بچا کر وہ چند بار معاویہ کو باز رہنے کا اشارہ کر چکا تھا، مگر معاویہ نے کوئی تسلی بخش رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے بجا۔ چوڑیوں کی مترنم کھنکھناہٹ نے معاویہ کی نگاہوں میں ہولی بصری یاد تازہ کر دی تھی۔ ایک دم شمائمہ کا موہنا چہرہ نگاہوں میں آ بسا اور ذہن میں کسی دل جلے کا شعر گونجا، ایک کلائی ہے جس میں آتے ہی چوڑیاں سانس لینے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر پردے کی اوٹ میں کھڑے فرش سے چائے کے برتن پکڑے اور واپس آ بیٹھا۔ ٹرے میں چائے کی 3 پیالیوں کے ساتھ بسکٹ اور نمکوں کی بھری پلیٹیں بھی رکھی تھیں۔ چائے کی نصف پیالی حلق میں اتارتے ہوئے معاویہ بولا، ڈاکٹر صاحب خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ ڈاکٹر بے تکلفی سے ہنسا، خوش اخلاق بننے کا ناٹک چھوڑو اور پوچھو۔ معاویہ نے اطمینان سے پوچھا، چائے کس نے بنائی ہے؟ ڈاکٹر برا منائے بغیر بولا، ملینا سلیم میری بڑی صاحبزادی ہے۔ معاویہ بے باکی سے بولا، کیا ممکن ہے کہ ایسی چائے مستقل طور پر مفتی صاحب کا مقدر بن جائے؟ میرا مطلب اس بہانے مجھے بھی مل جایا کرے گی۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی سوالیہ نظریں مفتی صاحب کی طرف اٹھیں، جس کے چہرے پر خجالت نمودار ہو گئی تھی۔ اسے پہلے سے شک تھا معاویہ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن باز رہنے کا اشارہ کرنے کے بعد امید ہو چلی تھی کہ ایسی ہی حرکت سے پہلے وہ مشورہ ضرور کرے گا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر
تبسم ابھرا۔ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہو یا لڑکے کی رضامندی بھی لی ہے؟ لڑکے سے پوچھا تھا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے اور ایک پڑھی لکھی باپردہ لڑکی جس کے والد محترم پابند صوم و صلات ہوں، ان شرائط پر پورا اترتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر لطف لیتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے لڑکی کو مفتی صاحب پسند نہ آئے یا لڑکی کی شکل مفتی صاحب کو اچھی نہ لگے۔ اس بارے شریعت رہنمائی تو کرتی ہوگی۔ معاویہ نے تصدیق چاہی۔ کیوں مفتی صاحب؟ مفتی صاحب ہکلاتا ہوا بولا، جی۔ معاویہ شرارتی لہجے میں بولا، لڑکا گھبرا رہا ہے۔ بہرحال مجھے یاد ہے مفتی صاحب ہی سے سنا ہے کہ اس موقع پر شریعت کیا حکم سناتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو، کیونکہ دیکھ لینا دونوں میں محبت کے اضافے کا باعث ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مفتی صاحب، تیسرا دروازہ ملینا کی خوابگاہ کا ہے اور وہ منتظر بیٹھی ہے۔ عثمان شاہ شردر رہ گیا تھا۔ اس نے تعجب بھری نظروں سے معاویہ کو گھورا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ دروازے گن لینا، ڈاکٹر صاحب نے تیسرا دروازہ کہا ہے۔ مجھے قبول ہے۔ مفتی صاحب نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معاویہ معترض ہوا، شریعت کی اجازت سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے۔ مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ شریعت اجازت دیتی ہے، حکم نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان معاملے کو پسند فرماتے اگر وہ گناہ نہ ہوتا۔ مفتی صاحب حیا آلو تبسم سے بولے، اللہ پاک تم پر رحم کرے معاویہ، تم نے آسان معاملہ ہی چنا ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے تسلی دی، وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی ماں بھی ساتھ موجود ہے۔ معاویہ نے لقمہ دیا، اور صرف آپ کی پسند سے رشتہ نہیں ہوگا، میری بہن کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ مفتی صاحب بادل ناخواستہ اٹھ کر اندر چلے گئے اور 2-3 لمحوں بعد ہی لوٹ آیا۔ معاویہ اور ڈاکٹر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں سر جھکاتے ہوئے بولا، اللہ پاک سے شریک حیات طلب کی تھی، مگر اتنے بہترین رشتے کی امید تو خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ معاویہ نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہم ہاتھ سمجھے؟ پوچھ لوں؟ ڈاکٹر اندر گھس گیا۔ مفتی صاحب نے امداد طلب نظروں سے معاویہ کو دیکھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو شاید تڑپنے کو آپ اکیلے نہ رہیں، اور اسی وجہ سے میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ معاویہ ہولے سے ہنسا، مطلب میری بہن خوبصورت ہے؟ پہلے میں صرف علم کی بنیاد پر حورین کی صورت اور صفات بیان کرتا تھا، اب مطالعہ کے ساتھ عین الیقین کا اضافہ بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ برآمد ہوا۔ مبارک ہو، ملینا نے ہاں کر دی اور اس کی ماں کو بھی لڑکا پسند آیا ہے۔ مفتی صاحب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ڈاکٹر کے گھر سے نکل کر وہ پارک کا رخ کرنے کے بجائے مسجد لوٹ آئے تھے۔ خوشی کی چمک مفتی صاحب کے چہرے پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس نے خلوص دل سے معاویہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا بھی دی تھی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور تمہاری نیک خواہشات کو پورا کرے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، کسی دوسرے کی منقوہ کو چاہنا یقیناً نیک خواہش نہیں ہے، تو بہتر ہوگا نیک خواہشات میں نیک کا لفظ حذف کر دیں۔ ملینا کو تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، البتہ اس کی چھوٹی بہن فتینہ کو کافی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ سلجھی ہوئی تمیزدار بچی ہے، شکل ایسی کہ چاند بھی شرما جائے۔ میرا خیال ہے میٹرک کر لیا ہے، اب وہ بھی پردہ کرتی ہے۔ معاویہ نے منہ بنایا، اگر آپ نے شمیمہ رانی کو دیکھا ہوتا تو ایسا مشورہ دینے سے پہلے 20 بار سوچتے۔ جو آپ کو مل ہی نہیں سکتی اس کی تمنا کرنا صرف گناہ ہی نہیں، بہت بڑی حماقت بھی ہے۔ معاویہ نے امید ظاہر کی، ناممکن صرف آپ کے اور میرے لیے ہے، بگڑی بنانے والے کو کیا مشکل ہے؟ جس کی منقوہ ہے اس کی بگاڑ کر اپنی بگڑی بنانے کی تمنا کرنا خود غرضی ہے۔ معاویہ اداسی سے بولا، دعا کو ہاتھ اٹھاتے وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں اور کیسے سوال کروں، بس ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، زبان خاموش ہوتی ہے، اور سوچے منجمد کہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے اسے کیا وضاحت دوں، وہ جانتا ہے میری طلب کو بھی، تمنا، خواہش اور چاہت کو بھی۔ مفتی صاحب ہنسے، اور تہجد کے وقت جو دیر تک ہاتھ بلند رہتے ہیں اور ہونٹ مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند رہتے ہیں مگر زبان کو حوصلہ نہیں ہوتا، دل تسلیم نہیں کرتا، وہ کسی اور کی ہو گئی ہوگی،
اور پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں جانے کیا مانگنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ بس وہ جانتا ہے جس سے کچھ چھپا نہیں۔ مفتی صاحب نے تسلی دی، پریشان نہیں ہوتے، اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ عدل و انصاف کرتا ہے، کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور جب کوئی خالق کے دوسرے بندے سے زیادتی کرتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رلاتا ہے، اس کی توہین و تضحیق کرتا ہے، عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہے، تب مالک کیا کرتا ہے؟ میدان حشر قائم ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زیادتی کرنے والا اگر اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کر کے معافی طلب کر لے اور دوسرے کو راضی کر لے تو محشر کی شرمندگی سے بچ سکتا ہے، اور متاثرہ شخص معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور چاہیے کہ وہ خطا کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40۔ ایک اور مقام پر حکم ہوا اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی دو جتنی تکلیف تمہیں ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بھی فرمایا بس جو شخص تم پر کسی قسم کی زیادتی کرے تو جنسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس پر کر لو، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ اور بھی بہت سی آیات میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ معاف کرنے کو اختیار کیا جائے تاکہ اللہ پاک بھی تمہیں معاف کر دے۔ معاویہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مفتی صاحب، بہتر ہوتا کہ یہ بات شمیمہ رانی کو سناتے، آپ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کے فضائل سنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر حالت، ہر مرحلے اور ہر کیفیت میں انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کو ذرا بھی قرار ثبات نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، اور پھر جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ پھر ارشاد ہوا ہاں، جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ معاویہ نے طمانت سے کہا، توبہ کی خوشخبری سے دل کو اتنا اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، البتہ شمع رانی کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مفتی صاحب اشتیاق سے بولا، میرا خیال ہے شمع رانی کی کہانی سنا ہی دو، نماز کے بعد گپ شپ ہوگی۔ معاویہ شام کی اذان دینے مسجد میں گھس گیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ ماضی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سہانے ماضی کی یاد نے اسے آبدیدہ کر دیا تھا۔ شمیمہ رانی کی محبت، وارفتگی، معصومیت بھرا اعتراف اور فوراً اپنے والد کو ملوانے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حسرت ہلکولے لے رہی تھی۔ پھر اپنے رویے کا ذکر کرتے ہوئے خود اس پر شمیمہ کو پہنچانے والی اذیت اور تکلیف کے نئے درد واہ ہو رہے تھے۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ کیسے لرز اور کانپ رہی تھی۔ اگر عقیل نہ آتا تو نہ جانے اس کے ظلم کا دائرہ کتنا پھیل جاتا، اور پھر اس نے کتنا درد بھرا پیغام لکھ کر بھیجا تھا جس کا جواب دینے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی، بلکہ اگلے دن کلاس میں کیسے طنز اور استہزاء کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ماں باپ کے نام کا ذکر کرنے کے علاوہ اس نے سب کچھ دہرا دیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس کی جانب رومال بڑھایا، تب معاویہ کو احساس ہوا آنکھیں پچھتاوے کے اعلان میں مصروف ہیں۔ ناک سے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے سفید رومال آنکھوں پر پھیرا۔
کہتے ہیں سب سے خطرناک شخص وہ ہے جو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی پر اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ بلا شک و شبہ شمائمہ رانی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے فقط اپنے پاک پروردگار کے ہاں رپورٹ لکھوائی اور اس کے مالک نے مجھے میری حیثیت دکھا دی اور چپ ہو کر چٹائی کو گھونٹتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحے توقف کے بعد گویا ہوا۔ 1 ہفتے بعد اس کا نکاح تھا۔ مجھے عافیت کا کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا اور میں خود کو سزا دینے نکل پڑا۔ ایک دن میں شکل بھیک منگو جیسی بن گئی تھی۔ لوگ مجھے دھتکار رہے تھے، حقارت، ذلت اور تنفر سے گھور رہے تھے۔ ریڑھی، فٹ پاتھ اور چھپر ہوٹل والے بھی اپنے برتنوں میں کھانا دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھر 2 اچکوں نے مجھے لوٹنا چاہا۔ وہ تھوڑی سی نقدی اس قابل نہیں تھی کہ میری جان کی بازی لگا دیتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں مرنا چاہتا تھا، خودکشی سے ڈرتا تھا اور زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ذہنی اور دماغی اذیت جسمانی اذیت سے کئی گنا بڑھ کر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں نجات قبر کی گود ہی میں دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بھی وہی راہ سوچ رہی تھی، لیکن شاید میری ندامت، پچھتاوے اور پشیمانی کو دیکھ کر رحیم و کریم مالک نے مجھے معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا، تبھی تو آپ کی صورت میں نجات دہندہ بھیجا۔ مجھے یہاں سکون مل گیا اور ایک ایسا راستہ مل گیا جو کامیابی کی منزل کو جاتا ہے۔ عثمان شاہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد خیال ظاہر کیا، مجھے نہیں لگتا شمائمہ جیسی دیندار لڑکی کو کسی کو بھی معاف کرنے میں اتنی شدت اور سختی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ آپ کو اب بھی اتنی ہی شدت سے چاہتی ہے جتنا شروع میں اظہار کیا تھا۔ معاویہ کے چہرے پر پھیکا تبسم ابھرا۔ اگر میرے پاس موتیوں کی تھیلی ہوتی تو آپ کا منہ بھر دیتا۔ مفتی صاحب شوخ لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب کو جلدی پر آمادہ کر کے آپ موتیوں سے میرا منہ بھرنے سے زیادہ مجھے خوشی پہنچا سکتے ہیں۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا، اس شرط پر کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ کیا مانگوں؟ کیا کہوں؟ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے معاویہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دعا مانگوں گا کہ اگر وہ کسی اور کی نہیں ہوئی تو آپ کو مل جائے۔ آمین۔ آنکھیں کھولتے ہوئے معاویہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اذان دینے کو اٹھ گیا۔ درس قرآن کے بعد وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی بغل میں گھس کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ مفتی صاحب تجاہل عارفانہ سے کام لے کر حجرے کی طرف بڑھ گیا۔ معاویہ کی ذہانت اور ہوشیاری پر اسے مکمل بھروسہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو رخصت کر کے معاویہ کامیابی کی نوید لیے لوٹا تھا۔ نکاح کے لیے شب جمعہ کیسی رہے گی؟ مفتی صاحب بے بسی سے کراہا، فقط نکاح ہی تو حل نہیں ہے۔ معاویہ چہکا، اور نماز جمعہ کے بعد رخصتی؟ تو ہمارے پاس تیاری کو صرف 2 دن ہے۔ عثمان شاہ کے چہرے پر خوشگوار حیرانی ابھری۔ آپ فکر نہ کریں، کل سے آپ کے شاگرد کوارٹر کی تزئین اور آرائش میں جڑ جائیں گے۔ اس نے شکر گزاری کا اظہار کیا، اس کا بدلہ تو بس اللہ پاک کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ نکاح کا اہتمام مسجد میں ہی کیا گیا تھا۔ نماز عشاء اور درس قرآن کے بعد معاویہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ اگلے دن ملینہ سلیم ملینہ عثمان بن کر غیر آباد کوارٹر کو رونق بخشنے آ گئی تھی۔ اب عثمان شاہ کا زیادہ وقت کوارٹر میں گزرنے لگا تھا۔ معاویہ سے دوران سبق ہی ملاقات ہو پاتی اور سرسری حال احوال دریافت کر کے وہ بھاگنے کی کرتا۔ معاویہ بھی زیادہ تنگ نہ کرتا کہ اس کی حالت سے باخبر تھا۔ اب وہ گپ شپ میں ضائع ہونے والا وقت بھی تلاوت کو دے رہا تھا، اور ایک دن مفتی صاحب اسے گلے سے لگا کر حافظ قرآن بننے کی مبارک دے رہا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ رمضان المبارک میں مہینہ باقی تھا۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس بار تراویح میں قرآن مجید معاویہ سنائے گا۔ یہ مرحلہ بھی اس نے آسانی سے سر کر لیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اسے گانا بجانے کا بہت شوق تھا۔ سورت کی طرح آواز بھی اللہ پاک نے دلکش اور سریلی دی تھی۔ سالسا تو ہر ملاقات پر بھائی سے فرمائش کر کے کچھ نہ کچھ سنتی تھی۔ دوست لڑکیوں کو بھی وہ اپنی آواز سے متاثر کیے رکھتا، اور اب قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کر وہ تلاوت کرتا تو سننے والے جھوم جھوم جاتے۔ مفتی صاحب کو اکیلے میں بھی اس کی تلاوت سننا پسند تھا۔ ایک دن اسے بتایا، آپ کی بہن ملینہ بھی سارے کام چھوڑ کر آپ کی تلاوت سننے بیٹھ جاتی ہے۔ معاویہ انکساری سے بولا، آپ سے تو بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ مفتی صاحب مسکرایا، اگر مقتدیوں کی اکثریت آپ کی خوش آوازی کا اعتراف نہ کر چکی ہوتی تو مان لیتا، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز میں سوز و گداز بہت زیادہ ہے۔
سننے والوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ چند لوگوں نے تو موبائل فون میں بھی آپ کی تلاوت بھری ہوئی ہے، اور مجھے تو لگتا قاری صدیق المنشاوی صاحب زندہ ہو گئے ہوں۔ معاویہ دکھی دل سے بولا، جس کے دل میں اپنے گناہوں کا خوف بیٹھا ہو، آنکھیں خشک بھی ہوں، اس کا دل روتا رہتا ہے۔ واپسی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ایک دم مفتی صاحب نے موضوع تبدیل کیا۔ جب سے معاویہ حافظ بنا تھا، مفتی صاحب نے اس کے گھر لوٹنے پر زور دیا ہوا تھا۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں پرانے ماحول میں لوٹا تو شمائمہ کی یادوں سے ہار کر پھر الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آؤں گا۔ گھر کا ماحول بھی سخت بے دینی اور اللہ پاک کی نافرمانی والا ہے، تو گھر والوں کو سدھارنے کا کام کس کا ذمہ ہے؟ معاویہ صاف گوئی سے بولا، انہیں سدھارنے کے چکر میں اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھوں گا۔ امی ابو کو شمائمہ کا رشتہ مانگنے پر تو راضی نہ کر سکا، ہدایت کی راہ پر کیسے لاؤں گا؟ کس نے کہا ہدایت انسان کے بس میں ہے؟ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ عام انسان تو کیا ہدایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں دے سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 178۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ 4 سال بیتے ہیں، امید ہے امی جان کو صبر آ گیا ہوگا۔ جس ضلالت اور گمراہی سے مجھے اللہ پاک نے نکالا ہے، وہاں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ مفتی صاحب نے حیرانی سے پوچھا، گھر والوں کو ملنے کو دل نہیں کرتا؟ مجھے یہاں سکون مل رہا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ زور دیا اور دوبارہ اس مسئلے کو چھیڑا تو اللہ پاک کی زمین بہت وسیع ہے، کسی بھی گمنام علاقے میں پناہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ رزق کی ذمہ داری یوں بھی اس کی ہے، جو نہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے، اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب گھبرا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جانتا ہوں۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں کوئی نوکری مل جائے تاکہ آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ پہلے اور بات تھی، اب آپ شادی شدہ ہیں، کل کنا کو بچے ہوئے تو ضروریات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ مفتی صاحب خفگی سے بولا، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ کھلم کھلا جھگڑے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو واپس بھیجنے کی ضد نہیں کروں گا، اور آپ کو فضول گوئی سے پرہیز کرنا۔ اچھا؟ معاویہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا کہ مفتی صاحب کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس نہیں تھا۔ وہ بلا شبہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ماضی سے تعلق جوڑنا اسے کار دار لگ رہا تھا۔ شمائمہ رانی کی یادوں سے لڑنے کو اسے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں فالتو خیالات قریب نہ پھٹک سکیں۔ والدین کی فکر اس لیے نہیں تھی کہ ان کی دیکھ بھال اور سنبھالنے کو کئی ملازم موجود تھے۔ البتہ ثالثہ باجی کو ملنے کو کبھی کبھار دل مچل جاتا، لیکن اس خواہش پر عمل پیرا ہونے پر اس کی واپسی کا راستہ بند ہو جاتا۔ اس ڈر نے ثالثہ باجی سے رابطہ کرنے سے بھی باز رکھا تھا۔ چند بار دل میں یہ خیال بھی آیا کہ چوری چپکے جا کر اپنی باجی اور والدین کو دیکھ آئے، مگر پھر دماغ نے ڈرایا اور وہ باز رہا۔ شام اور عشاء کی جماعت عموماً معاویہ ہی کراتا تھا، اور اس میں چند مقتدیوں کی درخواست کے علاوہ خود مفتی صاحب کی خواہش کا بھی عمل دخل تھا۔ شام کی نماز کے بعد وہ اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد مفتی صاحب کوارٹر میں لوٹ جاتا اور وہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا۔ اس شام عوامین پڑھ کر حجرے میں لوٹا تو مفتی صاحب کھانے کے برتنوں کے ساتھ منتظر نظر آیا۔ آج تمہاری بہن کوئی عجیب کہانی سنا رہی تھی۔ کھانے کے آغاز کے ساتھ مفتی صاحب نے تبصرہ کیا۔ معاویہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، عورتوں کے پاس باتوں کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہے جو جتنا بھی خرچ کیا جائے گھٹتا نہیں، اور جو پیاری لگتی ہیں ان کی ہر بات ہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے جوابی وار کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملینہ مجھے بہت پیاری ہے، کیونکہ وہ ہے ہی پیاری۔ البتہ آپ کا بات سنے بغیر طنز کرنا بے جا ضرور ہے۔ معاویہ نے بے نیازی ظاہر کی، سنا دیں، دوبارہ طنز کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ شام کی جماعت کے وقت کوارٹر پر کالے نقاب والی نہایت حسین اور پرکشش لڑکی آئی تھی۔ اس نے ملینہ کا تعارف پوچھا اور اپنے بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر رخصت ہو گئی۔ ملینہ کے مطابق یہ جانتے ہی کہ وہ مولوی صاحب کی بیوی ہے، اجنبی لڑکی کے چہرے پر غم، دکھ اور اذیت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ملینہ نے اسے چند آوازیں دیں مگر وہ نہ رکی۔ دروازے پر جھانکنے پر وہ اسے ایک رخ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نظر آئی۔ معاویہ ہنسا، آپ کی پرانی واقف کار ہوگی۔
اس کا قبر سے لوٹنا ممکن نہیں، البتہ شمیمہ رانی کی آمد غیر متوقع نہیں ہو سکتی۔ نوالا معاویہ کے گلے میں پھنسنے لگا تھا۔ پانی کا گھونٹ لے کر وہ اداسی سے بولا، آپ کی سابقہ بیوی کی قبر سے آمد پر یقین کر سکتا ہوں، شمع رانی کی آمد پر نہیں۔ اس کا آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دودھ کا تنوں میں واپس لوٹنا۔ کہتے ہیں انسان کی اہمیت مرنے یا بچھڑنے کے بعد اجاگر ہوتی ہے، اور ملینا جتنا اس کے حسن کی تعریف کر رہی ہے، میرے دماغ میں تمہاری شمعوں کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا۔ معاویہ خوش دلی سے بولا، غلط اندازہ لگا رہے ہو، پھر بھی آپ کی سوچ نے مسرت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے احتجاج کیا، غلط کیوں؟ اگر وہ مجھے ڈھونڈنے آئی تھی تو بغیر ملے واپس کیوں لوٹی؟ دوسرا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کار ڈرائیو نہیں کر سکتی، اور تیسرا، ایک مفلس لڑکی کار کی مالک کیسے بن گئی؟ کیونکہ ایک سیٹ اپنے ڈرائیور کی بیٹی کے حوالے تو کار نہیں کر سکتا نا۔ ملینا نے تعارف کروایا کہ وہ مولوی صاحب کی شریک حیات ہے۔ اگر اس کی نظر میں امام مسجد حافظ معاویہ علی ہو تو ملینا کے تعارف پر اس کا دکھی ہونا تو بنتا ہے۔ وہ معاویہ صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تعلقات کی بحالی کو جب محبوب غیر کا ہو گیا تو ملاقات کا مطلب؟ باقی ڈرائیور کی بیٹی کا کار چلانا اچنبھے کی بات ہے، نہ اسے عارضی طور پر کار ملنا حیران کن ہے۔ میں اتنا خوش فہم نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے منہ بنایا، کیا اللہ پاک کی قدرت سے یقین اڑ گیا ہے؟ نہیں، معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ اپنے مقدر کی سیاہی سے واقف ہوں۔ مفتی صاحب بے لاکھ تبصرہ کرتے ہوئے بولا، مقدر کی باغ دوڑ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور فقط ایک لڑکی کے نہ ملنے کو بدقسمتی کا نشان سمجھنا زیادتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو حافظ بننے کی سعادت بخشی، اچھی صحت دی، دلکش شکل و صورت اور خوشگن آواز سے نوازا، اعلیٰ اور امیر خاندان نے پیدا کیا، بلکہ وہ لڑکی بھی جھولی میں پھینکی تھی جسے آپ نے ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ اس میں قسمت کو کوسنا زیادتی ہی کہلائے گا۔ میری بہن سالن اتنا اچھا بناتی ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ زیر لب کھانے کی دعا پڑھ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کرتے اور پھر قرآن پڑھنے والے بچوں کی آمد شروع ہو جاتی۔ سورج بلند ہوتے ہی انہوں نے بچوں کو چھٹی دی اور صحن سے اٹھ کر مسجد کے برآمدے میں آ بیٹھے کہ دھوپ چڑھ آئی تھی۔ مفتی صاحب ایک الجھن تو دور کر دیں۔ کہو، مفتی صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں انگڑائی لی۔ میری بہن سے اجنبی لڑکی کا حلیہ پوچھ کر بتا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے منہ بنایا، لمحہ بھر کی ملاقات میں اسے خاک حلیہ یاد رہا ہوگا۔ حلیہ میں بتا دیتا ہوں، اگر وہ شمیمہ تھی تو کوئی نہ کوئی نشانی تو میری بہن کو یاد رہ جائے گی۔ میرا مطلب ایسا ہونا ممکن نہیں، مگر دل میں ایک خلش بار بار سر ابھار رہی ہے تو اسے دور کرنا ضروری لگنے لگا ہے۔ چلیں دہرا دیں حلیہ۔ سرخ و سفید رنگت، لمبا قد، زہریلا بدن، ستواں ناک، گہری سیاہ اور موٹی موٹی آنکھیں، لمبی پلکیں، گھنی بھویں، باریک ہونٹ، بیضوی تھوڑی، دائیں ہونٹ پر تل، بائیں کان کے لوز سے 3-4 انچ نیچے ایک اور تل ہے جو چنے کی دال کے برابر بڑا ہے۔ کانوں میں کالے نگینوں کے ٹاپس پہنتی ہے۔ گلے میں سفید چمکدار منکوں کی مالا ہے جس میں دل کی شکل کا کالے رنگ کا لاکٹ ہے۔ بال بہت گھنے اور لمبے ہیں۔ کلائیوں میں سنہرے رنگ کی 3 چوڑیاں اور بائیں کلائی پر کالے ڈائل والی زنانہ گھڑی باندھتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہکا بلند کیا، واہ حافظ صاحب، داد دینا پڑے گی باریک بینی کی۔ سرسری بتایا ہے مفتی صاحب، ورنہ آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ شموں کی تھوڑی سے لے کر ماتھے تک کتنے سینٹی میٹر بنتے ہیں، ناک کی تھوڑی سے جڑ تک کتنا فاصلہ ہے، نتنوں کی گولائی، آنکھ کے گوشوں کے بیچ ہونٹوں کا پھیلاؤ، بالوں کی لمبائی، گالوں پہ پڑنے والے گھڑوں کی گہرائی اور روشن جبی کی چوڑائی تک بتا سکتا ہوں۔ جب وہ حیرانی ظاہر کرتی ہے تو اس کا چہرہ کیسے رنگ بدلتا ہے، آنکھیں کس طرح گول گھومتی ہیں اور غصے میں رنگت کیسے لال اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ البتہ اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ ضرور بتاتا کہ مسکراتے ہوئے کتنے دانت نظر آتے ہیں اور کہکا لگاتے ہوئے کتنے موتی دکھتے ہیں۔ باقی کچھ پیمائشیں ایسی ہیں جو نہ تو مسجد میں بیان کی جا سکتی ہیں اور نہ میں اپنے علاوہ کسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں پھر چلتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ سے تفتیش کر سکوں۔ مفتی صاحب مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور اسی وقت گھر سے بلاوے کی گھنٹی بھی بج پڑی۔ لیں جی، ہماری بہن کو بھی آپ کی فراغت کا معلوم ہو گیا ہے۔ معاویہ بھی ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لیا۔
وہ حجرے میں ٹھہر گیا اور مفتی صاحب کوارٹر میں گھس گیا۔ معاویہ مکمل بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ کوارٹر کا دروازہ دھکیلتے ہوئے کوئی اندر آیا۔ ثالثہ کو دندناتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر وہ متحیر رہ گیا تھا۔ اس کے پیچھے عالیہ اور پھر صدیقی صاحب تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں گھورتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا شہزادہ، ممتا بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ثالثہ نے بھاگ کر اسے آغوش میں لیا تھا۔ عالیہ بیگم نے ان کے علیحدہ ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو لپٹا لیا۔ صدیقی صاحب البتہ طمانینت سے مسکراتے ہوئے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ مفتی صاحب اور ملینا بھی اندر آ گئے تھے۔ ملینا معاویہ سے پردہ کرتی تھی، اس لیے چہرے پر چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ جذباتی ملاپ کافی دیر جاری رہا۔ معاویہ کی آنکھوں میں بھی نمی ابھر آئی تھی۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا لال۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر عالیہ بیگم بے تابی سے چوم رہی تھیں۔ 4 برس بعد ماں کو اکلوتا بیٹا ملا تھا۔ اس کے جذبات کا اندازہ لگانا کسی ذی شعور کو مشکل نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوارٹر کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مفتی صاحب ان کی تواضع ٹھنڈے سے کر رہا تھا، جبکہ ملینا چائے بنانے باورچی خانے میں گھسی تھی۔ معاویہ ماں اور بہن کے درمیان بیٹھا تھا۔ دونوں نے اس کا ایک ہاتھ یوں تھاما ہوا تھا جیسے چھوڑا تو اڑن چھو ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب مفتی صاحب سے گپ شپ کر رہا تھا۔ مفتی صاحب نے اسے معاویہ کے حافظ قرآن بننے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ عالیہ بیگم کو جتنی خوشی معاویہ کے ملنے کی تھی، اتنی ہی اس کے غیر شادی شدہ ہونے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اب تک اسے شمائمہ کی بابت کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ وہ وہیں بیٹھے رہے۔ مفتی صاحب نے معاویہ کی وہاں آمد کی تفصیل بتائی۔ آخر انہوں نے جانے کو پر تولے۔ معاویہ جو واپس نہ جانے کے فیصلے پر ڈٹا تھا، ثالثہ کا اشارہ پاتے ہی چپ چاپ چل پڑا۔ اس دوران کسی کو بھی یہ پوچھنے کا ہوش نہ آیا کہ وہ وہاں پہنچے کیسے تھے۔ یہ لو۔ کار کے قریب جاتے ہی ثالثہ نے چابی معاویہ کی طرف بڑھا دی۔ چابی پکڑ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ خوشی کے شادیانے بجاتے وہ گھر لوٹے۔ کوٹھی پر نظر پڑتے ہی معاویہ آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ شمائمہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کار کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ معاویہ اور اس کی بیوی سے سامنا کرنے کا حوصلہ وہ خود میں مفقود پاتی تھی۔ وہ کار سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ ثالثہ اور عالیہ کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عالیہ نے اسے خوابگاہ کی طرف دھکیلا۔ بیٹا، میں کھانا لگواتی ہوں، تم جلدی سے تازہ دم ہو جاؤ۔ معاویہ کی نگاہیں اپنی خوابگاہ کی جانب اٹھیں۔ ساتھ ہی مسجد کے حجرے کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ سادہ بے سر و سامان کمرہ اپنے اندر کتنا سکون سمیٹے ہوئے تھا، اس بارے وضاحت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا ارادہ حجرے سے رابطہ منقطع کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ چند دن والدین اور باجی کے ساتھ گزار کر وہ انہیں قائل کر کے واپس لوٹ سکتا تھا، بلکہ روزانہ آنا جانا بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ گھنٹے بعد ہی کھانا لگوانا ماں جی، یہ کہہ کر وہ ثالثہ کو مخاطب ہوا۔ باجی، آپ سے کچھ کہنا ہے، ثالثہ بے نیازی سے بولی۔ فی الحال تم کمرے میں پہنچو، بعد میں بات ہوگی۔ اسے شاکی نگاہوں سے گھورتا ہوا وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی صاحب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ عالیہ اور ثالثہ بھی شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھ گئیں۔ معاویہ نے ایک لمحے کو دروازے پر رک کر گہرا سانس لیا۔ اپنی خوابگاہ سے اتنے عرصے کی دوری نے بھی اجنبیت کی دیواریں کھڑی نہیں کی تھیں۔ وہ خوابگاہ جو اس کے کئی رازوں کی امین تھی، لیکن وہاں سب سے بڑا مسئلہ شمائمہ کی یادوں سے نبرد آزمائی کا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی دشمن جاں کی شبیہ آنکھوں کے سامنے یوں آ کودی تھی جیسے وہ سامنے ہی تو کھڑی ہو۔ دروازے پر یہ حال تھا تو خوابگاہ کے اندر جانے کتنا یاد آتی۔ ایک بار تو دل چاہا پیچھے بھاگ جائے، مگر پھر محبوب کی تصویر دیکھنے کا لالچ ہر احساس پر غالب آ گیا تھا۔ گزشتہ 4 سالوں سے وہ تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کمرے میں رکھی تصویر سے آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں شمائمہ کے بارے جاننے کی تڑپ بھی موجود تھی، اور اسی وجہ سے اس نے ثالثہ باجی کو گپ شپ کی دعوت دی تھی، مگر نہ جانے وہ کیوں کترا گئی تھی۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھے اور بیڈ روم سے ٹیک لگائے وجود کو دیکھتے ہی زور سے اچھلا جیسے پاؤں کے نیچے بم آ گیا ہو۔ دل یوں دھک دھک کرنے لگا کہ دھڑکن کی آواز بغیر اسٹیتھوسکوپ کے سماعتوں میں گونجنے لگی۔ کمرے میں شیر، ہاتھی یا کسی وحشی درندے کی موجودگی پر اسے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ امریکہ، چائنا یا روس کے صدر کو دیکھ کر بھی اتنا متحیر نہ ہوتا۔ جن، بھوت یا دیو کی حاضری بھی اتنا شرجر نہ کرتی جتنا شمائمہ رانی کے کومل وجود نے متعجب کیا تھا۔
وہ بھی معاویہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ کھڑی ہو گئی تھی۔ سرمگی آنکھوں میں حسرت ابھری، محبوب چہرہ سامنے تھا، کوشش کے باوجود وہ نظر نہ جھکا سکی۔ یہ بھی بھول گئی کہ ایک نامحرم کے سامنے ایک پردہ کھڑی ہے۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور کھلی زلفیں پشت پر پھیل کر سیاہ آبشار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شاید یہ میرے تصور کی کارستانی ہے، اس نے سر جھٹک کر شمائمہ کی شبیہ کو نظروں سے دور کرنا چاہا۔ سروقت حسینہ پورے وجود کے ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر رہی تھی۔ وہ میکانگی انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑایا، شاید خواب دیکھ رہا ہوں۔ شمائمہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ قدم بھر کے فاصلے پر رکا، گہرا سانس لیتے ہوئے شمائمہ کی خوشبو کو سینے میں اتارا۔ آنکھیں اتنے قریب سے پہلی بار موہنا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے خواب، تصور اور تصاویر میں ان گنت بار دیکھ چکا تھا۔ خاموشی کو شمائمہ کی مترنم آواز نے توڑا تھا، بغیر اجازت میری خواب گاہ میں کیوں آئے ہو؟ وہ ہکلایا، تمہاری خواب گاہ؟ ہاں، میری خواب گاہ۔ کیا صدیقی چچا نے نہیں بتایا کہ آپ کا اور آپ کی بیگم صاحبہ کی رہائش کا بندوبست دوسری منزل پر کیا گیا ہے؟ تلخ لہجہ بھی دل کی حسرت چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ میری بیگم؟ کون سی بیگم؟ شمائمہ حلق کے بل چیخی، ملینا کی بات کر رہی ہوں، کیا خیال ہے میں نہیں جانتی؟ معاویہ کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور بغیر کسی دقت کے صورتحال واضح ہو گئی۔ مفتی صاحب کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ گزشتہ روز ملینا کے پاس آنے والی اجنبی لڑکی شمائمہ ہی تھی، اور اس کا واپس لوٹنا بھی اسی غلط فہمی کا شاخسانہ تھا جس کے بارے مفتی صاحب نے اندازہ لگایا تھا۔ مگر یہ ممکن کیسے ہوا تھا؟ اس بارے دماغ بغیر چھتری کے جہاز سے کودنے والے وجود کی طرح قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ وہ میری منہ والی بہن اور امام مسجد کی بیوی ہے۔ جہاں تم گئی تھی وہ کوارٹر امام مسجد مفتی عثمان شاہ صاحب کا ہے۔ میں تو مسجد کے حجرے میں قیام پذیر تھا، اور سوچا بھی کیسے کہ تمہارے علاوہ میں کسی بھی عورت کو اپنا سکتا ہوں۔ وہ برہم ہوئی، مجھے سچ جاننا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا، اپنی زیادتیوں اور مظالم کے پھل کاٹ رہا تھا۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ معافی مل چکی تو کب کا لوٹ آتا، لیکن لگتا ہے اتنے عرصے سے میری تجدید کر کے تمہارے قابل بنایا جا رہا تھا، اور اب مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ تمہیں چہرہ دکھا سکوں، معافی مانگ سکوں، جھولی پھیلا کر شبوں کے ساتھ کی بھیک مانگ سکوں۔ حسرت نے مسرت کا چولا پہنا، برہمی خوشی میں ڈھلی، درشتی ملائمت میں تبدیل ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں شادمانی کے شادیانے بجائے یاقوتی ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم نمودار ہوا، اور پورے وجود میں فرحت و انبساط یوں پھیل گیا جیسے بہار میں سبزہ پھیلتا ہے۔ ایک دم سر جھکاتے ہوئے اس نے روشن چہرہ ملائم ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا۔ معاویہ کے لرزتے ہاتھ نے حوصلہ کرتے ہوئے ریشمی کلائیوں کو پکڑا اور آہستہ سے ہاتھوں کو دائیں بائیں کر کے موہنے رخ کو بے پردہ کیا۔ پلیز مجھے دیکھنے دو۔ اتنے قریب سے یہ چہرہ دیکھنا ایسا خواب ہے کہ تعبیر کی خاطر میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں۔ آہستگی سے ہاتھ چھڑا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر اس نے کنکھیوں سے معاویہ کو دیکھا جو آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلائے وارفتگی سے کھو رہا تھا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکائیں، مگر پھر دل مسلا اور بے تاب نگاہیں اٹھ گئیں۔ اگر یہ خواب ہے تو میں بھی کبھی جاگنا نہیں چاہتا، اور حقیقت ہے تو اللہ کرے وقت ہمیشہ ہمیشہ کو ٹھہر جائے۔ اس کی لجاتی ہوئی آواز ابھری، آمین۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ممکن ہوا، میرے بعد اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یہ خوابگاہ اتنی خوش نصیب کیسے ہو گئی کہ شمع کو پا لیا؟ یہ بیڈ اتنا بخت آور تو کبھی نہیں تھا کہ اسے شمع کے پاکیزہ اور مقدس وجود سے مسلسل اتصال کا موقع ملتا۔ یہ دیواریں اس قابل تو نہیں تھیں کہ شمع کے رازوں کی امی بنتی۔ یقیناً اس گھر کی بلند اقبالی شبے سے بالاتر ہے کہ اس کی تزئین شمع سے ہوئی۔ شمائمہ طنزیہ لہجے میں بولی، ایک آوارہ بدکار بدشکل گھناؤنی کو ایسے تخاطب نہیں جچتے۔ وہ ندامت سے بولا، میں تو کر رہی ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ہاں کر رہی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ آپ نے شمع کو رلایا، ستایا، اذیت دی، دل دکھایا، نیند، آرام، چین، سکون اور راحت چھینی۔ جانتے بھی ہیں شمع کتنا روئی، کتنا تڑپی، کتنا اداس اور غمگین رہی۔ نہ بھلا سکتی تھی، نہ دور جا سکتی تھی، اور نہ وصل کی خواہش کر سکتی تھی۔ معاویہ بے چارگی سے بولا، غالباً مجھے معافی مل گئی ہے۔ شمع بگڑ کر بولی، کب؟ بغیر سزا کاٹے کون سی معافی؟ اور تانے تو معافی ملنے کے بعد بھی ملیں گے، کیونکہ شمع معاف کر دے گی، بھولنے پر تیار نہیں ہے۔
معاویہ روحان سا ہوا۔ میری ہرزہ سرائی اور بدگوئی قابل تعزیر تھی تو اتنی سزا کاٹی ہے نا؟ تم سے ایک لمحے کی جدائی گوارا نہیں تھی اور 4 سال ہجر و فراق کے شعلوں میں جلنا پڑا۔ قوت شامہ جو ہر وقت شمعوں کی مہک کو ترستی رہتی، بصارتیں جو شمعوں کی دید کی پیاسی تھیں، سماعتیں جو شمع رانے کی مدھر آواز کی شائق تھیں، ان سب کو جتنی اذیت کاٹنا پڑی بیان سے باہر ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، سزا ملے گی، بھگتان بھگتنا ہوگا، بویا کاٹنا پڑے گا، ادائیگی کرنا ہوگی، جزا جھیلنا ہوگی، حساب بے باک کرنا ہوگا، زیادتی بھوگنا پڑے گی اور پورے کا پورا بدلہ لوں گی۔ بولیں تیار ہیں؟ تیار ہوں، بس تھوڑی سی رائے چاہتا ہوں، دور نہ جانا، آنکھوں سے اوجھل نہ ہونا، کسی اور کی بن کر مجھے زندہ درگور نہ کرنا۔ اس نے تیرچھی نگاہ سے گھورا۔ سزا کا تعین مجرم کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہاں مگر پھانسی پانے والے سے آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے۔ وہ متبسم ہوئی۔ پہلے سزا سن لیں پھر جرح کرنا۔ معاویہ نے سر جھکا لیا۔ آپ کو ایک ڈرائیور کی بیٹی سے اس کی منہ مانگی شرائط پر شادی کرنا ہوگی۔ ایک مفلس غریب اور کم درجہ لڑکی کی مقررہ کردہ شکوں پر عہد و پیمان باندھ کر اسے اپنانا ہوگا۔ ایک بدصورت، بدشکل اور گھناؤنی کو اس کی مرضی کے قول و قرار پر شریک حیات بنانا پڑے گا۔ بولو منظور ہے؟ معاویہ کے چہرے مسرت و شادمانی 1000 واٹ کی بتی کی طرح چمکی۔ وہ مسرور لہجے میں بولا، سوال یہ ہے کہ کیا ڈرائیور کی بیٹی اس ناقدرے، بدتمیز، بدخصلت اور بدمزاج شخص کو اس قابل سمجھتی ہے کہ اپنی خدمت کی سعادت سے سرفراز کرے، اپنی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپے، اپنا شریک حیات بننے کی رفت سے نوازے؟ دبائی سے ڈائری اٹھاتے ہوئے وہ طمانت سے بولی، گزشتہ سے پیوستہ شب آپ کو خواب میں دیکھ کر آنکھ کھلی، تب میں نے صلح کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی ڈائری میں کچھ شرائط تحریر کی تھیں، وہ سن کر فیصلہ کر لیں۔ وہ مطلوبہ صفحات کھول کر اطمینان سے پڑھنے لگی۔ نمبر 1، ہمیشہ ہمیشہ کو میرے نخرے اور لاڈ اٹھانا پڑیں گے۔ نمبر 2، تازدم عزیز روٹھنے کا حق مجھے ہوگا اور منانے کی ذمہ داری آپ کی۔ نمبر 3، آپ کی گزشتہ یادوں کو بھلانے کی کوئی شک معاہدے کا حصہ نہیں ہوگی، اس لیے جب چاہوں گی آپ کو پرانی غلطیوں اور زیادتیوں پر مطمئن کروں گی اور آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے، فقط اعتراف کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کی نظر میں ماضی میں مجھ سے کوئی زیادتی روا ہوئی ہے تو اس کا ذکر کبھی اور کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، میری غلطیوں پر ڈانٹیں گے نہیں، البتہ نرمی سے سمجھانے کی اجازت ہوگی۔ اس پر بھی مجھے غصہ آ گیا تو فوراً معافی مانگنا پڑے گی اور منت سماجت سے میرا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، مجھے آپ سے بدتمیزی کرنے کی مکمل چھوٹ ہوگی۔ نمبر 6، آپ مذاق میں اور جھوٹ موٹ بنانے کے حقدار نہیں ہوں گے، جبکہ مجھے خفگی اور ناراضگی کو کسی وجہ کی محتاجی نہیں ہوگی۔ بغیر کسی وجہ کے بھی نہ صرف مجھے ناراض ہونے کی اجازت ہوگی بلکہ آپ کو منانا بھی پڑے گا۔ نمبر 7، میری خواہش کو ٹالنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس زمن میں کوئی مجبوری ہوگی تو اس کا تعین بھی میری ثوابدید پر ہوگا۔ میری سختیوں کی شکایت خالہ جان، چچا جان اور ثالثہ باجی سے کسی صورت نہیں کریں گے۔ نمبر 9، کبھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کو میرے ساتھ جاگنا پڑے گا اور ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو مجھے سونے کا پورا اختیار ہوگا۔ نمبر 10، گزشتہ 4 سال میں آپ نے جتنی پیار بھری باتیں، محبت بھری سرگوشیاں، اعلان الفت، اظہار چاہت، محبت اور بہت سارے اعترافات کرنا چاہیں مگر نہ کر سکے، وہی جن کے سننے کو میری سماعتیں ترستی رہیں مگر نہ سن سکیں، وہ سارے اظہار، اقرار، اعتراف اور اعلان آپ نے 1 ماہ کے اندر اندر قضا کرنا ہوں گے اور اس کے ساتھ تازہ محبتوں سے بھی غفلت نہیں برتیں گے۔ نمبر 11، آپس کے اختلافات میں ہمیشہ مجھے حق پر سمجھا جائے گا، بالفرض کسی ثالث کی ضرورت پڑی تو ہمارے درمیان ثالث مجھے ہی تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 12، میری لغزشوں اور خطاؤں کو اول تو غلطی کا درجہ نہیں دیا جائے گا، دوسرا ہمیشہ صیغہ راست میں رکھی جائیں گی اور آپ کی ہر بات گھر والوں کے سامنے منکشف کرنے کی مجھے مکمل اجازت ہوگی۔ نمبر 13، میری کسی فعل یا عمل پر نکتہ چینی کرنا، نقص نکالنا یا اعتراض کرنا گناہ کبیرہ کی طرح ممنوع ہوگا، جبکہ آپ کے صحیح فعل پر بھی مجھے اعتراض کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔
نمبر 14، آپ مجھے کوئی کام یا ذمہ داری نہیں سونپ سکتے، البتہ میرا ہر کام آپ کی اولین ترجیح ہوگا اور میرا ہر غیر ضروری کام بھی آپ کے سب سے ضروری کام پر مقدم سمجھا جائے گا۔ نمبر 15، میری ہر ضد، ہر دھرمی اور اصرار کو قبولیت کی صنعت سے نوازا جائے گا، تاہم بحالت طیش اگر میں علیحدگی یا دوری کا فیصلہ کرتی ہوں تو آپ کو روک پیٹ کر مجھے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دینے کی اجازت ہوگی۔ اس ضمن میں آپ کسی گھر والے کی سفارش کروانے کے بھی مجاز ہوں گے، مگر یاد رہے یہ سہولت صرف جدائی اور علیحدگی کے فیصلے کی صورت ہوگی، اس کا اطلاق کسی اور شق پر قطعی لاگو نہیں ہوگا۔ نمبر 16، ہمارے درمیان ہمیشہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گی، بالفرض ناشتے یا کھانے کی میز پر گھر والوں کے دکھاوے کو بھی میں کوئی حامی بھر بھی لیتی ہوں تو جب تک تنہائی میں اس کی توثیق نہیں کرتی اسے نافذ العمل نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 17، آپ نے کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کب ہنسنا ہے، کب رونا ہے، بلکہ کیا سوچنا ہے، یہ میں تعین کروں گی۔ البتہ پیار محبت کی باتیں، میری تعریف و توصیف، میری خوشامد اور چاپلوسی اور میرے فائدے کا کام آپ اپنی سوچ کے مطابق کرنے کو آزاد ہوں گے۔ نمبر 18، میرے کسی فعل یا عمل سے اختلاف ہونے کی صورت میں بھی آپ احتجاج، شکوہ شکایت یا اظہار ناپسندیدگی کا بھی حق نہیں رکھتے۔ میری کسی بات، فعل یا حالت کا نہ آپ استہزاء اڑا سکتے ہیں، نہ اس پر طنز کر سکتے ہیں اور نہ اظہار نفرت کے مجاز ہیں۔ نمبر 20، کسی بھی شک کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا اور ہر جانے کی تعین بھی میں ہی کروں گی۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں جو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوں گی۔ انہیں شرائط میں سمجھا جائے گا اور ان کے بارے میں وقت پڑنے پر بتا دوں گی۔ ڈائری بند کرتے ہوئے گھنی پلکوں کی جھالر واہ ہوئی شوخی بھری سرمگی آنکھوں نے معاویہ کے دل پر کامیابی سے نشانہ ساتھا۔ یاقوتی لب وہاں مل کر شیریں لعاب سے تر ہوئے اور مدھر آواز اختصار طلب ہوئی۔ کیا منظور ہے؟ سوائے آخری شرط کے تمام دل و جان سے قبول ہیں۔ آخری شق سے اختلاف ہے کیونکہ معاہدے کی تمام شقیں دستخط کرنے سے پہلے زیر بحث لائی جاتی ہیں، اس لیے تم رہ جانے والی شرائط ابھی ذکر کرنے کی پابند ہو۔ وہ تیکھے لہجے سے بولی، یہ شق نمبر 11 اور 16 کی خلاف ورزی ہے۔ معاویہ نے رونی صورت بنائی، مارے گئے۔ اس نے آنکھیں نکالی، یہ شق نمبر 18 سے روگردانی ہوئی۔ سب کچھ قبول ہے، بغیر کسی تردد اور اختلاف کے دل و جان سے قبول ہے۔ آئندہ بھی جو شرائط ہوں گی ان پر بھی سر تسلیم خم ہوگا، مگر اس میں جدائی اور شمع سے دوری کی کوئی شق شامل نہیں ہوگی، نہ جرمانے، ہر جانے میں کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے گی جس میں چند لمحات ہی کی دوری شامل ہو۔ وہ برہم ہوئی۔ شق نمبر 17 جز نمبر 2 کی مخالفت؟ معاویہ ہکلایا، کون سی شق؟ وہ ڈانٹتے ہوئے بولی، فریق مخالف کی تمام شرائط آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے قبول کر لیں؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا، چلو تم ہی بتا دو کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ درست ہے، مگر مجھ سے پوچھے بغیر قبول کرنا معاہدے سے متصادم تھا۔ وہ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بولا، آئندہ کوشش کروں گا ایسی غلطی نہ ہو۔ وہ گلوگیر ہوئی، آپ جانتے ہیں میرے بابا جانی نہیں رہے۔ معاویہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے، نہیں، اللہ کی قسم ابھی پتہ چلا، سن کر دکھ ہوا۔ آپ دیدہ ہوتے ہوئے اس نے دل کی حالت منکشف کی، بابا جانی کی وفات نے مجھے توڑ دیا تھا۔ ماسی خیرہ، بسمہ، چچا جان، خالہ جان، سالسہ باجی سب نے مجھے تسلی دی، میری ہمت بندھائی، مگر میرا سر آپ کی چھاتی کا متلاشی رہا، میرے آنسو آپ کی انگلیوں اور ہونٹوں کے منتظر رہے، میری پیٹھ آپ کی تھپکی کو ڈھونڈتی رہی، میری سماعتیں آپ کی تسلیاں سننے کی خواہاں رہیں، مگر آپ نہ آئے، کسی کو بھی تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ہرجائی کو ڈھونڈ لائے۔ معاویہ نے پشیمانی اور حسرت سے ہتھیلیاں رگڑیں، شمرانی میری جان، مجھے معاف کر دو، لاریب مجرم ہوں کہ جب تمہیں ضرورت پڑی میں غائب تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ اتنی لاغرضی نہ برتتا۔ شمائمہ نے منہ بسورا، تیسری شق کے تیسرے جز کی خلاف ورزی، آپ صفائی نہیں دے سکتے، صرف اعتراف کر سکتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا، میں تمام جرائم، مظالم، اغلاط، لغزشوں، حماقتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ وہ سر جھکاتے ہوئے لجائی۔ شمرانی نے
خواب دیکھا تھا کہ آپ کی اوپر میں سر رکھ کر آپ سے تلاوت سن رہی ہے. تعبیر کب پائے گی؟ کیا میں ابھی مولوی صاحب کو طلب کر کے شمرانی کے سپنے کو تعبیر کا رستہ دکھاؤں؟ میرا مطلب شق نمبر 17 کے جز نمبر 2 کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو تمہارے پاس ہے نا؟ وہ لاٹ سے بولی. شق نمبر 17 کے آخری جز کی مخالفت کر لی نا؟ میرے فائدے کا کام پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ میرا دل بھی تم سے لپٹنے کو بےتاب ہے، تمہیں آغوش میں لینے کو بے کل ہے، تمہیں گود میں سلانے کو ترس رہا ہے، تمہارے لمس کو للچا رہا ہے، اور مزید تاخیر کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. وارفتگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ موبائل فون پر مفتی صاحب کا نمبر ملانے لگا. السلام علیکم. کال فوراً ہی وصول کر لی گئی تھی. وعلیکم السلام مفتی صاحب، قرض کی ادائیگی کا وقت سر پر ہے، شام تک کی مہلت دے سکتا ہوں. مفتی صاحب ہنسا. کون سا قرض جناب؟ وہ اطمینان سے بولا. فدوی نے بغیر معاوضہ لیے آپ کا نکاح پڑھایا تھا، آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا. کافی دیر سے کسی ایسی ہی فرمائش کا منتظر تھا، کیونکہ آپ کی بہن نے تفصیل سنتے ہی آپ کی شمرانی کے آنے کی تصدیق کر دی تھی. پتہ نوٹ کریں، رات کا کھانا آپ، ڈاکٹر صاحب اور میری بہن کا میرے پاس ہوگا. معاویہ نے پتہ بتا کر رابطہ منقطع کیا. شمائمہ تکیہ گود میں رکھے اسے چاہت بھری نظروں سے گھور رہی تھی. بسمہ بہن اور عقیل کو بھی بلا لو، باقی انتظام کے متعلق پاپا کو بتا دیتا ہوں. معاویہ نے اٹھنے کو پر تولے تو اس کی بہت سی خواہشوں، تمناؤں اور چاہتوں کی راہ میں شدید عارضی رکاوٹ بن گئی تھی. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. شق نمبر 14 پہلے جز کی خلاف ورزی. آپ میرے ذمے کوئی کام نہیں لگا سکتے. وہ اجازت سے بولا. منت سماجت تو کر سکتا ہوں نا، اور میرا خیال ہے کہ کسی شق کا جز ضرور ہے. شق نمبر 4 کے آخری جز میں منت سماجت کا ذکر ہے، مگر میرا غصہ رفع کرنے کے ضمن میں مجھ سے کام نکلوانے کی منت سماجت معاہدے میں شامل نہیں ہے. بہرحال بسمہ کی خاطر میں تھوڑی سی چھوٹ دے سکتی ہوں. معاویہ ہنسا. شکریہ، بہت بہت شکریہ، تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ، اتنی کہ دنیا کی کوئی محبوبہ، کوئی شریک حیات، کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی. شق نمبر 17 کا آخری جز. شمائمہ کھلکھلا کر ہنس دی. موتیوں کے سے دانتوں کی روشنی معاویہ کو مخمور کرنے لگی. کئی انوکھی اور انجان خواہشوں نے دل کے نہاں گوشوں سے سر اٹھایا، مگر وہ عقل کی مانتا ہوا چھپاک سے باہر نکل گیا. شام تک صدیقی صاحب کی کوٹھی مہمانوں سے بھر گئی تھی. معاویہ کی واپسی اور اس کی شادی کی خوشی کو اکٹھا منایا جا رہا تھا. کوٹھی کے وسیع صحن میں رنگ و نور کا سیلاب اتر آیا تھا. معاویہ نے بااصرار مردوں اور عورتوں کے اکٹھے کے درمیان پردے کا انتظام کرایا تھا. عالیہ بیگم کے لیے صرف معاویہ کی خوشی ہی معنی رکھتی تھی، اس لیے معترض ہوئے بغیر راضی ہو گئی تھی. شام کی نماز پڑھ کر مفتی صاحب بھی پہنچ گیا تھا. نکاح کی سنت ڈرائنگ روم میں 3-4 مردوں اور چند عورتوں کی موجودگی میں ہوئی. نکاح کے گواہ فرحان اور عقیل بنے. شمائمہ بھی باپردہ وہیں موجود تھی. مہر کی رقم 1000 روپے بتا کر اس نے معاویہ کو حیران کر دیا تھا، مگر شق نمبر 13 کے مطابق اس کے کسی فعل یا عمل پر نکتہ چینی کرنا، نقص نکالنا یا اعتراض کرنا گناہ کبیرہ کی طرح ممنوع تھا. البتہ یہ شق صدیقی صاحب کو نہ تو معلوم تھی اور نہ اس پر لاگو ہوتی تھی. فوراً بولا. مفتی صاحب، میری بیٹی کا مہر 1 کروڑ ہوگا. نکاح کے بعد کھانے پینے کا شغل شروع ہوا. دوست احباب اور رشتہ داروں نے معاویہ کی داڑھی اور حلیے پر کافی حیرت کا اظہار کیا تھا، بلکہ مرد و زن کی علیحدہ علیحدہ محفل کے انعقاد پر بھی انہوں نے ناک پھونچ رہائی تھی، مگر نہ تو معاویہ کے پاس وضاحت کرنے یا صفائی دینے کا وقت تھا اور نہ وہ ایسی ضرورت محسوس کرتا تھا. اللہ پاک نے اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کی تھی. اس کی وہ خواہش جو حسرت کا روپ دھار چکی تھی، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے پوری کی تھی. شمائمہ رانی کا حصول تو ایسا خواب تھا جس کی تعبیر اس کی نظر میں ممکن ہی نہیں تھی، اور آج اپنی رضامندی، خوشی اور اختیار سے اس نے معاویہ کے ہونے کا اعلان کیا تھا، اور وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کو بقیہ زندگی کو بھی ناکافی سمجھ رہا تھا. مفتی صاحب نے رخصت ہونے سے پہلے اسے وارفتگی سے بھیج کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا. ڈاکٹر سلیم اختر نے اور اس کی صاحبزادی ملینا نے مسرت بھرے لہجے میں مبارکباد دی تھی. نکاح کے بعد بسمہ اسے خوابگاہ میں لے آئی تھی. ثالثہ عالیہ بیگم کے ہمراہ عورتوں کے نرغے میں پھنسی تھی.
دونوں سہیلیوں کو تنہائی کے لمحات میسر آتے ہی بسمہ شروع ہو گئی۔ بھیتری، اب بتاؤ۔ شمیمہ آپیدہ ہوئی۔ نہیں جانتی تھی، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا رب، میرا اللہ پاک اپنی رحمتوں کی اتنی بارش کرے گا کہ میری جھولی تنگ پڑ جائے گی۔ اپنی بےکس مجبور بندی کی ہر خواہش کو پورا کیا، ہر تمنا کو بام عروج پر پہنچایا، ہر چاہت کو مکمل کیا، ہر حسرت کو مسرت میں ڈھالا، ہر خواب کی تعبیر سے نوازا۔ میں گنہگار، اتنے انعامات کی حقدار کبھی نہیں تھی بسمہ۔ میں تو بہت تھوڑے پر قانع رہنے والی تھی، اس نے بہت زیادہ دے دیا۔ خوش تو ہونا۔ بسمہ نے اسے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ وہ طمانے سے بولی، اگر خوشی کو مجسم کیا جائے تو تمہیں شمع رانی کی ہم شکل نظر آئے گی۔ بسمہ نے چھیڑا، گزشتہ رات کی گفتگو یاد ہے؟ وہ شوخی سے بولی، یاد ہے، مگر دہرانا چاہتی ہوں نہ اس پر تبصرہ کرنے کی چاہ ہے۔ معاویہ بھائی سے کیا گپ شپ ہوئی؟ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور ماشاءاللہ چہرے پر بہت زیادہ رونق چھائی تھی، آنکھوں میں حیا، جھکی نظریں، نرم لہجہ، ہنسمکھ چہرہ، اس کی تو چون ہی بدل گئی ہے۔ شمیمہ نے تپائی سے ڈائری اٹھائی اور کھول کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ شرائط طے ہوئی ہیں، خود ہی پڑھ لو۔ جوجو بسمہ کی نظریں سطروں پر پھسلتی گئیں، اس کے چہرے پر شوخی بھری مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ مکمل تحریر پڑھتے ہی اس نے ڈائری بند کی۔ بے شرم، بے حیا، مجھ پر شوہر کو دبانے کا الزام دھرتی ہو۔ ان میں سے تو کوئی ایک شرط بھی عقیل صاحب ماننے پر تیار نہیں ہوگا۔ شمیمہ فخریہ لہجے میں بولی، انہوں نے ساری مان لی۔ بسمہ نے کہا، یاد ہے تم نے اللہ پاک سے عدل مانگا تھا اور اس نے عدل بھی ایسا کیا کہ نہ تو تمہارا دل ٹوٹا اور نہ تم سے محبوب بچھڑا، بلکہ اسے بھی وہ رگڑا لگا کہ سوچا نہیں جا سکتا، اور آج وہ اس روپ میں تمہارے پاس موجود ہے جیسا تمہارا خواب تھا۔ شمیمہ مسرت سے بولی، لا ریب ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک تمہاری شادی کو بابرکت کرے اور تمہیں ہمیشہ محبت اور الفت سے اکٹھا رہنے کی خوشی عنایت کرے۔ شمیمہ صدقے دل سے بولی، آمین ثم آمین۔ اسی اسنا میں دلہن کو دیکھنے چند لڑکیاں اندر گھس آئیں اور اس کے بعد رش ختم ہونے میں ہی نہ آیا، یہاں تک کہ عالیہ بیگم نے آ کر تمام کو کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ دل ہزاروں امنگوں، آرزوؤں اور ولولوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ایک دم سب کچھ حاصل ہو جانا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سپنا دیکھ رہا ہو۔ اپنی شمع رانی کے سپنے تو وہ تواتر سے دیکھا کرتا تھا، مگر آج تک کوئی بھی سپنا اتنا خوبصورت اور پیارا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سرخ پھولوں کی گٹھری بنی بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل اور جسم کے ہر رواں نے زبان کا ساتھ دیا تھا۔ جوابی سلام میں اس کی نہایت مدھم آواز ابھری تھی۔ معاہدے کی لمبی لمبی شکیں تحریر کرنے والی سر جھکائے بات کرنے سے بھی عاجز نظر آ رہی تھی۔ معاویہ نے ساتھ بیٹھے ہوئے گلاب کی پتیوں سا ملائم ہاتھ تھاما۔ ہتھیلی کو مقدس صحیفے کی طرح باری باری دونوں آنکھوں سے لگا کر اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ میرے بے شمار اور انگنت گناہ یقیناً کریم رب کی لامحدود رحمتوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تبھی مجھے شمع رانی کے قابل سمجھا گیا۔ بلا شبہ میرے پاس نیکیوں کا انبار اور اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا، تب بھی میں خود کو شمع رانی کے لائق سمجھنے کی گستاخی نہ کرتا، مگر دینے والے نے اس گناہ گار سیاہکار کے اعمال سے صرف نظر کر کے صرف نیت کو دیکھا ہے، اس لیے شمعوں کی نگہداشت، حفاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی۔ میں کوئی بلند بانگ دعوے اور لاف زنی نہیں کر رہا، خلوص دل اور شفاف نیت سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں خوش رکھوں گا، تمہاری عزت، احترام، حرمت اور توقیر میرا منشور حیات ہوگا، تم سے محبت اور چاہت میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ ساری شرائط جو تم نے معاہدے میں تحریر کی یا جو شامل ہونا باقی ہیں، تمام پر بغیر ناک منہ چڑھائے عمل ہوگا۔ ہمیشہ وہی ہوگا جو میری شمع چاہے گی، میری رانی چاہے گی، دختر ڈرائیور محمد یوسف چاہے گی۔ مجھے اعتراف ہے تمہارا دل دکھایا، ناروا سلوک کیا، سخت زیادتیاں کی، اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرتی، مجھ سے محبت کرتی یا میری زندگی میں بہار بن کر آتی۔ میں تو بس نفرت اور حقارت کے قابل تھا، مجھے صرف دھتکارنا ہی کافی نہیں تھا، سخت سزا دینا بھی روا تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی تمام امیدیں کھو دی تھیں، سب خواہشوں کو حسرت کے خانے میں ڈال دیا تھا، سارے خوابوں کو جھوٹا سمجھ لیا تھا، مگر میرے مالک نے رحم و کرم کی بارش کرتے ہوئے یہ پاکیزہ اور مقدس وجود
وفا کا پیکر اور حیا کی پتلی کا شریک حیات بننے کی سعادت میرے حصے میں لکھ دی، جو ہر انعام سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً ایمان کی دولت کے بعد شمرانی کا حصول میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ شمائمہ نے تیز سسکی لی اور گھونگھٹ میں مستور چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شمع خود سے لڑتے لڑتے ٹوٹ چکی ہے، تھک چکی ہے۔ آپ سے دور جانا کل بھی دشوار تھا، آج بھی ناممکن ہے۔ نہیں جانتی آپ کو کیوں چاہا، نہیں معلوم یہ بے وقوفی کیسے سرزد ہوئی، انجان ہوں آپ دل کی گہرائیوں سے کیسے اترے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بہت کوشش کی دور بھاگنے کی، بہت زور لگایا بھلانے کو، مگر نہ مناجات کام آئی، نہ نفرتوں نے ساتھ دیا، نہ عقل کی کوئی چلی اور نہ بابا جان کی نصیحتیں کارگر ہوئیں۔ قسم سے بابا جانی کی توہین کرنے والے کا خون بھی کر دوں تو میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، مگر معاویہ علی صدیقی ایسا کرنے کے باوجود شمع کی آنکھوں کا تارا اور دل کا چین و سکون ہے۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں آپ کے رویے سے شمع پر کیا گزری تھی۔ محبت اتنا درد دیتی ہے، اتنا بے سکون اور بے آرام کرتی ہے، ذرا بھی اندازہ ہوتا تو دل لگانے کی غلطی نہ کرتی۔ شمع آپ کو آج بھی اتنا ہی چاہتی ہے جتنا پہلے چاہتی تھی، البتہ ہزاروں گلے شکوے اور شکایتیں تھیں جو اب نہیں رہیں۔ آپ بس شمع کو بہت سارا پیار کریں، اتنا کہ شمع کے دل میں ہلکا سا میل بھی باقی نہ رہے۔ معاویہ اس کے دوپٹے میں لپٹے بالوں کو بوسہ دے کر دھیمے لہجے میں بولا، پورے سرافہ بازار کو کھنگالنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہ ملا جو میری شمع کی منہ دکھائی کے قابل ہوتا۔ البتہ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد میں نے ٹاپس اور لاکٹ خریدنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پہلی بار جب میں مونے چہرے کی دید سے بہرمند ہوا تھا تب یہی دو زیور میری رانی نے پہنے تھے۔ معاویہ نے ڈبوں میں بند قیمتی زیور نکالے۔ کیا پہنانے کی سعادت میرا نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ ہلکے سے کسمسا کر پیچھے ہوئی۔ معاویہ نے گھونگھٹ الٹ دیا، اس کا چہرہ عام حالت میں اسے مبہوت کر دیتا تھا، اس وقت تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کئی لمحوں تک ہونکوں کی طرح منہ کھولے رخ یار کے رنگوں کے امتزاج میں کھویا رہا، سرخ مائل سفید چہرہ، گلابی ہونٹ، سیاہ بھوے سرمگی آنکھیں، سفید آبدار موتیوں کے سے دانت، متضاد رنگ مگر اثر میں کامل۔ اس کی تھوڑی حیات سے چھاتی پر ٹکی تھی، دھیرے دھیرے پلکوں میں لرزش نمایاں ہوئی اور گھنی جھالر نے اٹھ کر چشم ناز سے پردہ اٹھایا۔ لمحہ بھر معاویہ کو تیکھی نگاہ سے گھورنے کے بعد متبسم ہو کر اس نے اپنا دایاں گوش معاویہ کی طرف سیدھا کیا۔ معاویہ نے دونوں کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنائے، پھر سونے کی زنجیر میں چھڑے لاکٹ کو شفاف گردن سے اتصال کی سعادت بخشی اور اس کا دوپٹہ اتار کر ریشمی زلفوں کو بکھیر دیا۔ وہ کھسک کر قریب ہوئی اور دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے ناز بھرے لہجے میں بولی، شمع خفا ہے، اسے مناؤ۔ کیوں خفا ہے؟ اس کی زلفیں اپنے چہرے پر بکھیرتے ہوئے معاویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ لاٹ سے بولی، شک نمبر 6، دوسرے جز کے مطابق شمع کو ناراض ہونے کو وجہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام منانا ہے، اس لیے اپنا کام کریں۔ معاویہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، منانے کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کر دو۔ اس نے برہمی ظاہر کی، آپ مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تمام شکیں آپ کی ڈائری میں درج کر دی ہیں، ایک حافظ کو چند شکیں یاد کرنے میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ معاویہ نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، پھر کس شک کی مخالفت کر لی؟ شک نمبر 17، جز نمبر 2 کے مطابق مجھے منانے کا طریقہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہوگا، بس آواز میں رقت اور لہجے میں لجاجت ہونا ضروری ہے۔ نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب تھا کہ گود میں لٹاؤں، باہوں میں بھروں، گلے سے لگاؤں یا کوئی اور طریقہ کار بروئے کار لانا پڑے گا؟ کتنے بے شرم ہیں آپ، حیا آلود لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دور کھسک کر معاویہ کی گود میں سر رکھا اور موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، شمع کے کان ترس گئے ہیں آپ کی قید سننے کو، کئی بار خوابوں میں تلاوت سنی، بلکہ آپ کی تلاش بھی آپ کی تلاوت کی وجہ سے ممکن ہو پائی۔ بھلا وہ کیسے؟ معاویہ نے حیرانی ظاہر کی اور شمائمہ نے تمام تفصیل دہرا دی۔ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ جب تم بہت زیادہ یاد آتی تو میں تمہیں بھلانے کو تلاوت میں پناہ ڈھونڈتا اور یہی ایک طریقہ کار تھا کہ تمہاری یاد سے افاقہ ہوتا۔ وہ ناز بھرے لہجے میں بولی، اچھا پڑھی نا۔ بیک گراؤنڈ سے دیکھ لگا کر معاویہ کی انگلیاں اس کے زلفوں میں سرسانے لگی، میری رانی کون سی صورت سننا چاہے گی؟ شمائمہ نے منہ بسورا، کئی دفعہ تو بتا چکی ہوں، یہ تو خیر الزام ہے، آپ طنز نہیں کر سکتے،
باقی میں سپنے کی بات کر رہی تھی۔ سپنے میں تو مجھے دور دور سے نظر آتی تھیں، پر ہم غسیل اور درج بیچارے معاویہ کو کبھی کبھار ہی ہنسی کی خیرات ملتی تھی۔ شمیمہ نے اس کے پیٹ میں انگلی چبھائی۔ بدھو، سورہ مریم سننی تھی، معاویہ نے ڈانٹا۔ اپنے مجازی خدا سے بدتمیزی نہیں کرتے، اس نے منہ بنایا۔ شک نمبر 5 کے مطابق مجھے بدتمیزی کرنے کی مکمل چھوٹ ہے۔ معاویہ نے روشن جمی کا ذائقہ چکھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور اس کی خوبصورت آواز سے خوابگاہ کا ماحول معطر ہو گیا۔ شمیمہ نے اس کی کمر سے باہیں لپیٹیں اور آنکھیں موند کر سپنے کی تعبیر پانے لگی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو، شمیمہ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی عالیہ بیگم قربان ہونے والے لہجے میں بولی۔ صدیقی صاحب نے لقمہ دیا۔ میری بیٹی ہے اتنی منموہنی، پیاری تو لگے گی نا؟ ثالثہ نے چاہت بھرے لہجے میں سراہا۔ اتنی پیاری اور پرکشش بھابھی قسمت والیوں کو ہی ملتی ہے۔ معاویہ نے منہ بسورا۔ اس غریب پر بھی نظر کرم کر لو، یا اکیلی شمورانی ہی سب کو نظر آ رہی ہے؟ تمام کھلکھلا کر ہنس دیے۔ صدیقی صاحب مستفسر ہوئے۔ ہنی مون منانے کو میری بیٹی کہاں جانا چاہے گی؟ شمیمہ نے حیا آلود انداز میں معاویہ کی جانب اشارہ کیا۔ جہاں ان کی مرضی ہوگی۔ صدیقی صاحب کی سوالیہ نظریں معاویہ کی طرف اٹھی۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس یا ترکی کی ٹھیک رہے گی نا؟ کیوں بیگم؟ یا ترکی ٹھیک رہے گا نا؟ کیوں بیگم؟ اس نے شمیمہ سے تصدیق چاہی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مسکین لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ترچھی نظر سے معاویہ کو گھورا۔ نوالہ چباتے معاویہ کو پھندا لگا اور اس نے گڑبڑاتے ہوئے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ دماغ ایک دم معاہدے کی شرائط کھنگالنے لگا۔ نہ جانے کون سی شک کی خلاف ورزی کر بیٹھا تھا۔ پانی کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے اس نے گلا کھنکارا۔ پاپا، میرا خیال ہے دوستوں سے مشورہ کرنا مناسب رہے گا۔ صدیقی صاحب معترض ہوا۔ جانا بیوی کے ساتھ ہے اور مشورہ دوستوں سے؟ بیوی بے زبان گائے ہوتی ہے پاپا، جب شوہر کہے مجال ہے، جو انحراف کی جرات کر سکے۔ منہ بناتے ہوئے اس نے لافزنی کی اور دل ہی دل میں دہائی دی۔ بزرگوں، طے اسی نے کرنا ہے۔ صدیقی صاحب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم میری بیٹی پر روب نہیں جھاڑ سکتے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے پاپا، آپ دخل انداز نہ ہو تو مناسب ہوگا۔ اچھا، لڑو مت۔ عالیہ بیگم نے مخل ہو کر موضوع تبدیل کیا۔ بیٹا، ولیمے میں کون سا سوٹ پہن رہے ہو؟ کوئی سا بھی پہن لوں گا۔ کنکھیوں سے شمیمہ کو دیکھتے ہوئے وہ ہکلایا۔ ثالثہ شفقت سے بولی۔ اپنے شہزادے کے لیے میں نے کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ منگوا کر الماری میں لٹکا دیا ہے۔ ہاں، وہی بہتر ہوگا۔ عالیہ نے بیٹی کی توثیق کی۔ ٹھیک ہے۔ معاویہ نے بے دہانی میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور شمیمہ کی تیکھی نظریں دیکھتے ہی بات بدلتے ہوئے ہکلایا۔ میرا مطلب اگر کوئی اور اچھا نہ لگا تو وہی پہن لوں گا۔ صدیقی صاحب نے ٹوکا۔ برخوردار، بیوی کی رائے بھی لینا چاہیے۔ کوئی بات کریں پاپا، اب لباس بھی بیوی سے پوچھ کر پہنوں گا۔ صدیقی صاحب نے انکشاف کیا۔ میرا لباس تو اب بھی تمہاری ماں ہی منتخب کرتی ہے۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھ سے زن مریدی نہیں ہو سکتی پاپا۔ صدیقی صاحب نے آر دلائی۔ دھت تیرے کی، باپ کو مدعون کر رہے ہو بے شرم۔ ثالثہ اور عالیہ کھلکھلا دیں۔ شمیمہ بھی متبسم ہوئی۔ جیم لگا توست کھا کر معاویہ نے چائے دانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے شمیمہ نے توست پر مکھن لگا کر اس کے سامنے رکھا اور دودھ کا گلاس اس کی طرف دھکیل دیا، جبکہ خود انڈا چھیلنے لگی۔ معاویہ کا ہاتھ چنک کو چھو چکا تھا، مگر اپنی طرف دودھ کا گلاس آتے دیکھ کر اس نے چنک کو ذرا سا دھکیل کر ڈبے سے ٹشو کھینچا اور شرافت سے توست اٹھا کر کھانے لگا۔ صدیقی صاحب کی تیز نظروں نے معاملہ بھانپ لیا تھا۔ معنی خیز انداز میں گلا کھنکارتے ہوئے وہ معاویہ کو مخاطب ہوا۔ برخوردار، دودھ پینا کب سے شروع کر دیا؟ اور غالباً مکھن سے تو تمہیں چڑ تھی۔ ہاں 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 ہاں، وہ کھسیانہ کہکا بلند کرتے ہوئے بولا۔ مفتی صاحب نے عادت ڈال دی ہے پاپا۔ تمہاری صحت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ گزشتہ 4 سال سے تم دودھ مکھن کھا رہے ہو اور امام مسجد غریب کو روکھی سوکھی کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ وجہ دودھ مکھن؟ شمیمہ نے ہونٹ بھینچ کر ہنسی ضبط کی اور چھیلا ہوا انڈا بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ صدیقی صاحب نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ غالباً انڈا کھانے کی عادت بھی مفتی صاحب نے ڈالی ہوگی۔ ایک نہیں 2 انڈے بیگم، اور ایک انڈا بھی چھیل دینا۔ پر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ثابت انڈا منہ میں ڈال دیا۔ شمیمہ مسکنت سے بولی۔ گرمیوں میں زیادہ انڈے کھانا مناسب نہیں ہوگا، اگر کہتے ہیں تو چھیل دیتی ہوں۔
معاویہ نے سرت سے سر ہلایا۔ اوہ سوری، ذہن میں ہی نہیں رہا، واقعی سخت گرمی میں زیادہ انڈے نقصان دے سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے تمانت سے سر ہلایا۔ حیران تھا بیٹا، باپ سے اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے، مگر اب تسلی ہو گئی ہے۔ ماں بیٹی دبے لہجے میں کوئی خاص مشورہ کر رہی تھیں، تبھی اس ڈرامے پر غور نہیں کر سکی تھیں۔ صدیقی صاحب شمائمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمرانی دفتر سے کتنی چھٹیاں لے گی؟ کیا؟ معاویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ تم نوکری کر رہی ہو؟ جی برخوردار، میری بیٹی نے زیادہ تر کام سنبھال لیا ہے اور امید ہے سال بھر میں مجھے ریٹائر کر دے گی۔ نہیں شمو، نوکری؟ وہ منع کرنے لگا تھا کہ شمائمہ نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے دبا دیا۔ بلکہ مضاحکہ نہیں، گھر فارغ بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے والی بیویاں مجھے ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی۔ ہاں جانتا ہوں، صدیقی صاحب کا کہکا بلند ہوا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چیئر پرسن میری بیٹی ہوگی۔ بیوی کی اتنی ہمت کہ میری باس بنے؟ اکڑ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سینک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹال دیتی ہوں، مودمانہ لہجے میں کہتے ہوئے شمائمہ نے سینک کو پکڑ لیا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے معاویہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شمائمہ نے اطمینان سے پیالی میں 2 گھونٹ چائے انڈیلی اور پیالی معاویہ کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ کوشش کے باوجود وہ تلخی نہیں چھپا سکا تھا۔ ناشتے میں 3-4 پیالیاں حلق میں انڈیلنے والے کو 2 گھونٹ چائے نے صرف پا تو کرنا تھا۔ بچوں، ناشتہ کر لیا ہے تو آپ لوگ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک مہمان کی آمد شروع ہو جائے گی۔ عالیہ کے مشورے پر وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ داخل ہوتے ہی معاویہ نے سختی سے مطالبہ کیا، مجھے چائے پینا ہے، جتنی ضروری تھی آپ کی پیالی میں انڈیل دی تھی۔ وہ معترض ہوا، مگر میں بہت زیادہ چائے پیتا ہوں اور چھوڑ نہیں سکتا۔ صرف چائے نہیں، آپ بہت کچھ پیتے تھے، چھوڑ دی نا؟ چائے بھی چھوٹ جائے گی، باقی آپ نے کیا پینا ہے اس کا تعین میرے ذمہ ہے، اس لیے فضول میں توانائیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاویہ نے مطعون کیا، تم نے 2 پیالیاں پی ہیں، آئندہ بھی پیوں گی۔ 2 صبح، 1 دوپہر اور 1 پیالی رات کو پینا میری روزمرہ ہے، اور آپ صرف صبح کے وقت 1 پیالی پی سکتے ہیں، وہ بھی دودھ کا گلاس پینے کے بعد۔ اتنے ظلم اچھے نہیں ہوتے شمرانی۔ معاویہ اسے گرفت میں لینے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کی چھاتی پر ہاتھ ٹیکے ہوئے برہمی سے بولی، رومانس کا وقت نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جائیں اور سفید کاٹن والا شلوار سوٹ پہن لیں۔ 4 سال کی قضا کرنا بقایا ہے، ایسے کیسے چلے گا مہارانی؟ یہ کہتے ہی اس نے بلا اجازت جھپٹ کر شمائمہ کو گرفت میں لے لیا تھا۔ چہرے پر مصنوعی بیزاری اور اکتاہٹ لاتے ہوئے وہ مسلسل مت کرو، چھوڑ دو، دور ہٹو کا جھوٹ لاپتی رہی۔ اس کے دل اور زبان کا تضاد معاویہ پر بھی مخفی نہیں تھا، تبھی تو وہ منمانی سے نہ ہٹا، اور کوئی شک یاد نہ ہونا ہو۔ شک نمبر 17 کا دوسرا دل اسے اچھی طرح ازبر تھا۔ اس کے مچلنے کو قابو کرنے کو معاویہ کے ہاتھ مصروف تھے، اور زبان چپ کرانے کو کوئی تدبیر سوچنا ضروری تھا۔ اس نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ تیر بہدف تدبیر سوچتے ہی وہ عمل کر گزرا۔ شاید شمائمہ کا مطمع نظر بھی یہی تھا کہ جب تک مہر نہ لگی اس کی زبان احتجاج کرتی رہی۔ ہانی مون منانے کو شمائمہ نے شمالی علاقہ جات کا انتخاب کیا تھا۔ علاقے کی مناسبت سے معاویہ نے نئی جیپ خریدی تھی کہ عام کاریں وہاں کامیاب نہیں تھیں۔ جیپ کو پہاڑی کے دامن میں روک کر وہ ایک چھوٹی سرسبز پہاڑی کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ 50-60 گز اونچی ٹیکری کے اوپر ایک چشمہ تھا جس کا پانی جھرنے کی صورت نیچے نالے میں گر رہا تھا۔ وہ منظر اتنا حسین تھا کہ شمائمہ کا دل چشمے تک جانے کو مچل اٹھا۔ معاویہ کو دیکھتے ہوئے وہ رسان سے بولی، معاہدے کے مطابق مجھے اٹھا کر اوپر تک لے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ معاویہ منمنایا، مگر معاہدے میں تو کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ اتنی موٹی تازی اور ہٹی گٹی بیوی کو اٹھا کر بلندیاں سر کرنا ہوگی۔ شمائمہ نے منہ بسورا، شک نمبر 19 کے مطابق آپ میرا مذاق اڑانے کا حق نہیں رکھتے۔ باقی میں شک نمبر 170 کی بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی مشکل مقام پر جہاں گاڑی کا جانا ممکن نہ ہوگا آپ کو شمو رانی کو اٹھا کر لے جانا ہوگا۔ وہ معترض ہوا، شمو یار، 10 منٹ پہلے تک تو شکوں کی تعداد 169 تھی، یقین مانو شادی کو ہفتہ نہیں ہوا اور معاہدے نے اتنا پھیلاؤ اختیار کر لیا ہے۔ سال پورا ہونے تک تو قانون شمائمہ
ذخاوت میں تعزیرات ہند سے بھی بڑھ جائے گا۔ کیا آپ اس شک کو نامنظور کرتے ہیں؟ شمائمہ نے آنکھیں نکالی۔ شک نمبر 85 سے کسی بھی شک پر روگردانی کرنے پر ہماری خواہاں ایک ساتھ کو جدا ہو جائیں گی اور مجھے شوہر سے پردہ کرنے کا بھی پورا حق ہوگا۔ نہیں، انکار تو نہیں کیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے وہاں میں بھر کر پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کے گلے میں ریشمی باہوں کا ہار پہناتے ہوئے وہ فیاضی سے بولی، شک نمبر 171 کے مطابق اگر آپ تھک جائیں تو مجھ سے اجازت لے کر تھوڑی دیر سستا سکتے ہیں۔ پاؤں پھسلنے یا لڑکھڑانے پر اگر تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں تو تمہیں لوٹنے سے روک سکتا ہوں یا پہاڑی کی بنیاد تک تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ شموں کو نیچے اتارو۔ معاویہ زیر لب ہنسا۔ مگر شک نمبر 170 کا کیا؟ اس نے فوراً معاہدے میں تجدید کی۔ شک نمبر 172 کے مطابق اگر میں اپنی مرضی سے پیدل چلنا چاہوں تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ اسے زور سے بھیجتے ہوئے معاویہ وارفتگی سے بولا، آخری 10 صورتوں کے علاوہ مہارانی کو ایک سطر کلام پاک کی یاد نہیں ہوتی اور معاہدے کی لمبی لمبی 2.25 شکیں انگلیوں پر ازبر ہیں۔ وہ کھلکھلائی، مجھے قرآن سنانے کو تو آپ موجود ہیں نا، البتہ شرائط نے آپ کی ثواب دید پر نہیں چھوڑ سکتی، اور اب مجھے نیچے اتاریں۔ یہ ناممکن ہے۔ معاویہ نے بازوؤں کو اوپر کر کے اسے کندھے پر منتقل کیا۔ شمع رانی کا بوجھ میں ساری زندگی اٹھا سکتا ہوں۔ شمائمہ ملتجی ہوئی، 1 منٹ رک کر بات سنیں۔ معاویہ نے قدم روکے۔ وہ مصر ہوئی، نیچے تو اتاریں۔ معاویہ نے اسے کندھے سے اتار کر سامنے کھڑا کیا۔ شک نمبر 170 صرف آزمائش ہے، ورنہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، ہمیشہ قدموں سے قدم ملا کر ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ معاویہ جذباتی لہجے میں بولا، تمہاری ہر شک، ہر لاڈ، ہر مان اور ہر دھرمی میرا سیر و خون بڑھا دیتی ہے۔ اللہ پاک کی قسم، تمہارا فرمائش کرنا مجھے نہال کر دیتا ہے۔ پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہنا، یوں ہی حکم جمانا، یوں ہی مرضی چلانا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں زمین پر واحد ہی میں ہوں جس پر شمع رانی حکم چلا سکتی ہے، ورنہ میری شمع ہمیشہ دوسروں کی مان کر چلتی ہے، اپنی مرضی کبھی نہیں کرتی۔ ہاں یہ سچ ہے، شمع کو آپ پر حکم چلانا اچھا لگتا ہے۔ شمع اسے اپنا حق سمجھتی ہے اور کبھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ وارفتگی سے کہتے ہوئے وہ قریب سمٹی۔ روشن چہرے پر دھنک کے رنگ اتر آئے تھے اور اس کے گرم سانس معاویہ کو نئی زندگی دینے لگے۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔